الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا انم کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے کیا؟ اگر کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ پھر یوٹیوب پہ بھی جائے گا. تو یس میم میں نے ریکارڈنگ لگا دی ہے. چلیں ٹھیک ہے. چلیں ماشاء اللہ انم بہت اچھی ٹرینڈ ہو گئی ہے. بارک اللہ فی. آج ہم جو ہیں جس ہستی کے بارے میں جاننے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ہم نے جو دن مختص کیا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں نا. اس کا جو اگر ہم اس کی سگنیفیکنس کو دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور بہترین اسوہ ہے. لقد کانا کا مطلب ہے کہ کوئی شک ہی نہیں ہے اور وہ ہیں. مطلب کانا جو جس ٹرم میں استعمال ہوا ہے نا، جس سورہ میں اور جس ٹرم میں استعمال ہوا ہے، اٹ از فار فیوچر، فار پریزنٹ، فار پاسٹ، کہ یہ تمہارے لیے تھے، ہیں، رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور و فکر اس لحاظ سے کریں کہ مجھے ان میں سے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے کیا پوائنٹس چاہیے. ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے شمائل، ان کی آنکھیں، ان کی ناک کیسی تھی یا وہ دکھتے کیسے تھے، اس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے. یوزولی ہم جب کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیٹھ کے جب بھی کوئی محفل منعقد ہوتی ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہی چیزوں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے جو نان پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں. مطلب کسی کی آنکھوں کے بارے میں ڈسکس کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یا کسی کے بال لمبے تھے یا چھوٹے تھے اس کے بارے میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ دکھتے کیسے تھے، صحابہ کرام ان کے بارے میں کیا فیڈ بیک دیتے تھے، صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح کی اوپینین رکھتے تھے دکھنے میں. تو ہمیں اس سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن سارا فوکس صرف اسی پہ کر لینا کہ ان کے جو تھے نا وہ چہرہ مبارک کیسا تھا یا ان کے بال کیسے تھے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب ہم جب بھی ان کو پڑھیں گے، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی سیرہ ہمارے سامنے آئے گی، کوئی بھی ٹاپک ہمارے سامنے آئے گا، کوئی پیراگراف ہمارے سامنے آئے گا، ہم نے اس میں سے ہم بھی نہیں، کیونکہ ہم اگر کرتے نا تو پھر ہم کر کے نا بہت ساری چیزیں اگنور ہی کر دیتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ابو بولیں، امی بولیں، یا کوئی لیڈر بولے کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے کرنا، ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں لگتا ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں. نہ کرنے والوں میں سب سے پہلے ہم اپنی لسٹ میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. تو میں اس میں سے اپنے لیے کیا اسوہ لوں، اور میں اس میں سے اپنے لیے کیا جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں چیزیں لوں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو انہوں نے کی ہے یا ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، وہ ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے. ان کی ذات جو تھی وہ بہت بیئر منیمم پہ انہوں نے گزارا کی ہے. انہوں نے بہت منیمل لیول پہ جو ہے زندگی گزاری ہے اور اس میں وہ خوش رہے ہیں. سب سے بڑا اسوہ ان کا یہی ہے. اس کے بعد ان کا اسوہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جب نبوت دی گئی اس سے پہلے ان کا کریکٹر جو ہمارے سامنے آتا ہے، تو وہ کریکٹر کیا تھا؟ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو تھے سچے تھے، امین تھے، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ دیانتدار تھے، آنیسٹ تھے، فوکس تھے، ویجیلنٹ تھے. حلف الفضول ہم نے جیسے ڈسکس کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے جنگ فجار دیکھی تھی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہر کسی جو بھی ان کے جس ٹین ایج میں وہ تھے اور جس چائلڈہڈ میں وہ تھے، جو بھی معاملات ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پازیٹیو اور بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے ہر چیز میں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بھی چیز میں کہا کہ نہیں میرے تو امی نہیں ہے، میرے تو ابو نہیں ہے، میں تو یتیم ہوں، میں تو لوگوں کے ویسے اپنے چچا کے ہاں پل رہا ہوں اور میں جو ہوں محروم ہوں، مجھ پہ تو ترس کھایا جائے. مطلب ہر جگہ ان کا وہ پیش ہوئے ہیں، انہوں نے بہت پازیٹیو رول جو ہے وہ اپنا دکھایا ہے. خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ان کا یہ معاملہ آیا ہمارے سامنے کعبہ کی تعمیر، لاسٹ میرے خیال سے میں نے ساتھ کے ساتھ جو سیشن کیا تھا تو اس میں کعبہ کی تعمیر ہم نے دیکھی تھی. تو وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کیونکہ وہ بالکل لاسٹ ان کی زندگی کا ایسا ایونٹ تھا کہ اس کے بعد اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ہمارے سامنے اب نبوت آتی ہے. ٹھیک ہے، نبوت سے پہلے کا جو ایونٹ سیرہ نگار لکھتے ہیں ہمارے سامنے، سیرہ ہسٹری میں ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ کیا آتی، لاسٹ چیز کیا تھی، کعبے کی تعمیر، جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا. تو وہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا انسان
جب اسے دین کا کام کرنا ہو اور اس کو ایک کنسٹرکشن یا ریکنسٹرکٹ کرنی ہو کوئی عمارت، اور وہ مسجد ہو، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگوں کی اس سے انسیت ہو، یعنی کہ ظاہر ابراہیمیت لوگ جو ہے وہ فالو کر رہے تھے، وہ والا ریلیجن فالو کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں 4 قبیلے جو تھے آپس میں جو ہے ان میں ڈسپیوٹ ہو گیا کہ ویسے تو انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا، اور ریکنسٹرکشن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جب اب حجر اسود رکھنے کا جب موقع آیا تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. ظاہر آپ نے پڑھا ہی ہوگا، چونکہ ہم نہیں کر چکے ہیں تو آپ کو ریکارڈنگ جا کے دیکھنی پڑے گی کہ جب ڈسپیوٹ بڑھ گیا تو پھر جو ہے ان میں سے ایک شخص جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگلے دن صبح میں جو بھی سب سے پہلا شخص داخل ہوگا مکے میں وہ جو ہے فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اچھا، جب ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انٹر ہوئے سب سے ارلی اور سب سے پہلے، تو سب قبیلے جو تھے، 4 قبیلے جو تھے وہ اس میں اگری کر گئے. یہ بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اس میں سے کسی ایک بھی قبیلے نے نہیں کہا کہ نہیں میں تو نہیں ان کو مانتا کہ یہ کیا فیصلہ کریں گے ہمارے لیے، یہ ہوتے کون ہیں، ان کا تو کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں معاشرے میں، انہوں نے کیا کام کیا ہے، کوئی بڑا شخص ہو تو ہم مانے بھی. 4 کے 4 قبیلے، ان کے سردار جو کہ اتنا جھگڑ رہے تھے اور جو کسٹوڈین آف کعبہ مطلب اس طرح کا ان کا رول تھا، اس پہ وہ 4 کے 4 قبیلوں کے سردار یا چیف جو تھے انہوں نے اگری کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ان سے ہر انسان جو مرعوب ہوتا تھا، ہے نا. اب میں اور آپ اپنے اگر آپ کو دیکھیں، اور جب میں بھی کبھی یہ سیرہ کا پارٹ پڑھتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ کیا میں جو ہوں وہ، ہم ویسے تو ایڈجسٹ ہونے کی بہت کوشش کرتے ہیں نا، ہم ویسے لوگوں میں بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر جگہ فٹ ہو جائیں، ہم ہر جگہ فٹ ان ہو جائیں، ہم ہر جگہ جو ہے نا ہمیں قبول کیا جائے، ایکسیپٹنس کے لیول پہ ہم جی رہے ہوتے ہیں. اچھا چلو ان کو بھی منا لو، ان کو بھی منا لو، اور وہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ ہم فیورٹزم کی طرف آ جاتے ہیں. پھر ہم جو ہیں جہاں ہمارے مفاد وابستہ ہوتے ہیں، جیسے آپ گھروں میں دیکھیں گے کہ جن سسرال والوں کے ساتھ لڑکی والے اگر ہوتے ہیں تو وہ ان کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور بہوؤں کو حق تلفی کرتے ہیں، بیٹیوں کی زیادہ سائڈ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو سسرال والے ہیں میری بیٹی کے، ہے نا، بہوؤں کو وہ رائٹ نہیں دیتے. اسی طریقے سے ہم ویسے بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ زیادہ فیور کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ کم کر لیتے ہیں، اور جہاں موقع دیکھتے ہیں، موقع پرستی دیکھی، مفاد دیکھا، وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ ہو لیے، اور جہاں ہمیں لگا کہ نہیں یہاں پہ کبھی ہمارا کام نہیں، بعد میں دیکھی جائے گی، مجھ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حالانکہ فٹ ان ہونا اسلام میں پسندیدہ ہے، لیکن وہ فٹ ان ایسا ہے کہ انسان کی اپنی گریس ہو، انسان کی اپنی سے ہو، انسان کی اپنی فرمنس ہو کسی بھی معاملے میں، اور خاص طور پہ حق کے معاملے میں. چاہے وہ میرے امی ابو غلط ہو تو میں ان کے خلاف سٹینڈ لوں، اور اگر میرے دشمن حق پر ہوں تو میں ان کے ساتھ ہوں. یہ انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ ملتا ہے. یہ کب ملتا ہے؟ یہ ان کی نبوت سے پہلے ملتا ہے کہ انہوں نے یہ لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا تھا کہ میں غلط بات برداشت نہیں کروں گا، چاہے کوئی بھی کرے، اور حق بات کرے گا وہ بھی، کہ یہ حق بات کے لیے جب بھی مجھے کال آئے گی چاہے وہ کوئی بھی کرے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اسی بیس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، پھر اب مطلب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب نبوت جو ہے وہ ان کو مطلب مل جائے گی. اور یہ ایک ایسا معیار اسٹینڈرڈ ہے جو کہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. ہم دین کا کام کرنے جب شروع ہوتے ہیں تو ہم بس کر لیتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرہ کو بالکل بھی غور و فکر اس پہ نہیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سے نبوت سے پہلے یہ کریڈیبلٹی اللہ تعالیٰ کو دکھا چکے تھے. یہ آنیسٹ ہونا، یہ گریس ہونا، یہ ڈیسنسی ہونا ہم اللہ تعالیٰ کو کب دکھاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دکھاتے، ہے نا. ہم ابھی بھی یہ ہوتے ہیں کہ اچھا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب شروع ہوتا ہے البقرہ، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ جب دنیا دار کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب یہ دین والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ، ہم آپ ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں میرا لوگوں کے سائڈ لینا، اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں کہ میں کن کے ساتھ ہوں، کن کے خلاف ہوں، یا میں بس مفاہمت یا مصلحتاً کام کر رہی ہوں دین کے لیے. ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. انفیکٹ ایسے لوگ دین کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا رول اپنا ادا کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں جس میں ان کی کوئی صحیح نہیں ہوتی، ان کی کوئی فرمنس ہی نہیں ہوتی، ان کی کوئی اسٹرانگ پرسنالٹی سامنے نہیں آتی. دشمن بھی حضرت عمر کی جو دعا ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا وہ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ مجھے کمزور دوست اور طاقتور دشمن سے بچائے، کہ ایسا ساتھی ہونا، ایسا دوست ہونا جو کہ ویک ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے ساتھ معاملہ نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ اسٹرینتھ چھوڑ دی تھی. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت دی. اب نبوت چونکہ اگر کور نہیں ہوئی ہے تو میں نبوت شروع کر دیتی ہوں. وہ نبوت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پریکٹس دیکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تقریباً کچھ بکس میں آتا ہے کہ 6 سال، اور کچھ بکس میں آتا ہے 10 ایئرز سے وہ کیا کرے تھے، ایک پریکٹس کرے تھے جو کہ ابراہیمیت کے لوگ یا حنفاء کہلائے جاتے ہیں. وہ لوگ جو پریکٹس کرتے تھے وہ کیا پریکٹس تھی کہ دے یوز ٹو ڈو عبادہ ان اے فارم آف کہ کچھ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے
اور اپنے آپ کو ایک کچھ خاص دن یا خاص ٹائم مقرر کر کے وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. کس فارم میں کرتے تھے تو اس کے بارے میں بھی مختلف آراء آتی ہیں کہ وہ کچھ نمازوں کی ہی فارم میں کرتے تھے، جیسے ہمارے پاس نمازیں ایسے ان کے پاس بھی اس طرح کی فارمیٹ میں کوئی نمازیں تھیں، یا پھر یہ کہ وہ بس ایک جگہ بیٹھ کے اذکار کیا کرتے تھے. انہیں کچھ نام تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ پکارتے تھے اللہ کو، کسی نام سے پکارتے تھے یا اللہ کی تعریف حمد و ثنا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے دادا ابو عبد المطلب کے ساتھ یہ پریکٹس کیا کرتے تھے. تو جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو خاص طور پہ اس مہینے میں، ویسے بھی وہ غار ہیرا جایا کرتے تھے، لیکن خاص طور پہ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا تھا اس میں وہ ایک مہینے کے لیے چلے جاتے تھے کہاں، غار ہرا میں، اور غار ہرا میں جا کے وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے. تو اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہاں پہ جب پریکٹس کیا کرتے تھے جا کے عبادت کیا کرتے تھے، تو اس عبادت میں وہ ایکچولی جو سیرت نگار ہمیں بتاتے ہیں، ان کی جو سیرہ ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ایکچولی وہ بہت ڈسٹرب تھے. جو آس پاس معاشرے میں ان کے ظلم ہو رہا تھا، انجسٹس تھا، یا بتوں کی پوجا کی جاری ہوتی تھی، یا لوگوں کو عورتوں کے ساتھ جو ظلم اور غلاموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہوتا تھا، اس پہ وہ بہت ڈسٹرب رہتے تھے. تو ان کا یہ جو معاشرے میں معاملات ہو رہے تھے اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب رہتے تھے، وہ بہت بے چین رہتے تھے. ان کا اور ان کے جو وہ لوگ تھے مکہ میں، جس جگہ میں وہ رہتے تھے، جن لوگوں میں وہ رہ رہے تھے، ان میں انٹلیکچوئل اور اسپریچول گیپ بہت تھا. تو وہ کمفرٹیبل نہیں تھے ان لوگوں میں، اور یہ ڈفرینس ان کو آپ کو بہت زیادہ فیل بھی ہونے لگا. شروع میں جیسے ہمیں کوئی برائی لگ رہی ہوتی تو برائی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے ہمیں برائی، ہم یا تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں نا، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو بالکل یہ والی سین تھا کہ وہ اب آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. اس آئسولیشن میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ غار ہرا جا کے وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے. کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود بھی بتاتے ہیں کہ اٹ از بیٹر ٹو بی الون رادر دین ود دا پیپل ود دا رانگ پیپل. اگر ہم غلط لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم شاید ایڈجسٹ، یعنی کہ ہم ان کو سکھا دیں گے، کر دیں گے، اور ہوتا کیا ہے کہ ہم خود ہی نگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اتنے اسٹرینتھن اپ نہیں ہوئے ہیں، آپ اتنے فرم اپنے گراؤنڈز میں نہیں ہیں، تو پھر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جو بہت زیادہ شرک میں مبتلا ہوں، بہت زیادہ گناہ میں مبتلا ہوں، بہت زیادہ دنیا میں مبتلا ہوں. ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ کیا ہوتے ہیں، آپ خود بھی ان میں ایسی چیزوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں، اور آپ کا کیریکٹر اور آپ کی تھاٹس جو ہے ان کے مطابق ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن کیا تھا کہ وہ عبادت کر رہے ہوتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو فیل ہوتا تھا کہ سم تھنگ از مسنگ، میں جو ہوں نا ابھی بھی وہ مجھے سکون نہیں مل رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہرحال جو بھی دعا مانگتے تھے، تو جو لوگوں کے لیے دعا مانگتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت کرنے والا شخص جو ہے وہ بعض اوقات ڈسٹرب رہتا ہے. اب وہ کیوں رہتا ہے، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بہت یعنی کہ اہم پہلو ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. کہ بعض اوقات ہم عبادت تو بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ ماشاء اللہ تہجد گزار ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، وظائف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو وہ ڈسٹرب لگیں گے. وہ آپ کو ضرور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہے، میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں تو بہت زیادہ اذکار بھی کرتی ہوں، میں بہت زیادہ استغفار بھی کرتی ہوں، مگر مجھے نا عجیب سی گھبراہٹ رہتی ہے، میں نا ڈسٹرب رہتی ہوں، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ سیرہ سے ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 10 سال سے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ ڈسٹرب تھے. وہ جو تھے نا، آپ کا بہت اچھے ہونا بھی آپ کو ڈسٹرب رکھتا ہے. کیا نہ ہو اگر آپ کے پاس اللہ کا ساتھ نہ ہو، اگر آپ کسی پرپس کے بغیر زندگی گزار رہے ہو، آپ نے کوئی پرپس نہ اپنی زندگی کا بنایا ہو، اور آپ کا پرپس جو ہے وہ بڑا پرپس ہو، اس پرپس کے لیے آپ اکوپڈ ہوں، ویل اکوپڈ ہوں، آپ اس پرپس کے لیے کام کرنے والے ہوں، اس پرپس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے تیار کر دیں. اس کے لیے بے چینیاں اللہ کو دکھانی پڑیں گی کہ مجھ سے یہ ظلم نہیں دیکھا جا رہا، مجھ سے یہ لادینیت نہیں دیکھی جا رہی، مجھ سے اپنے گھر والوں کی دین کے اور نمازوں اور دین کا مذاق اڑانا نہیں دیکھا جا رہا. تو جب اللہ تعالیٰ ہماری یہ بے چینی، بے کسی دیکھتے ہیں اور اس میں ہماری کنسسٹنسی دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن رو کے خوب رو لیے، کسی دن تہجد میں اٹھ کے خوب روئے کہ ہمارا شوہر تو ایسا ہے، ہماری امی تو ایسی ہیں، ہمارے بچے تو ایسے ہیں، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ پھر نارمل ہو گئے، پھر 4 دن بعد یہ خیال آیا، ہفتے بعد خیال آیا کہ اچھا اب تو میں نے دعا کی تھی دوبارہ میں کر لوں. یہ آپ کی بے چینی کنٹینیوسلی اور کنسسٹنٹ رہنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پھر آپ کو کیا کرتے ہیں کہ پھر آپ کو مقصد آپ کا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کام کے لیے چنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں ہمارے کاموں میں ہمیں راستے دکھاتے ہیں، لیکن ہماری بے چینی ہماری اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، وہ ہمیں بے چینی دکھانی ہوتی ہے. تو بہرحال یہی تھا کہ وہ حنیف حنفا جو ہے، یا حنیف کہا جاتا ہے، ان کی پریکٹسز یہ تھیں کہ تو وہ کیا پریکٹس تھی کہ وہ گناہ کرتے تھے، اور گناہ کر کے اپنے اذکار اور اس طرح کے چلے کاٹتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی پریکٹس کر رہے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار تو بالکل بھی نہیں تھے، لیکن کیا ہوتا ہے، ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے نا. تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، غلط چیزیں ہو رہی ہوں، تو اس کے ڈیٹاکس کے لیے وہ میڈیٹیشن کیا کرتے تھے. میڈیٹیشن سارٹ آف، جیسے میرا مطلب ہے میڈیٹیشن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی یوگا کر رہے ہیں یا کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن یہ میڈیٹیشن فارم میں کہ ڈیٹاکس کرنا، کہ میں اس ماحول میں رہ رہا ہوں تو میں آئسولیٹ ہو جاؤں، میں ریفلیکٹ کروں کیسے کام کرنا چاہیے، کیسے کنیکٹ ہوں. ڈیٹاکس کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب فار ایگزامپل کسی گیدرنگ سے آپ آئیں
اور کوئی گیدرنگ ایسی ہو جو کہ نان ریلیجس گیدرنگ ہو. ظاہر رشتہ داروں میں ہر کوئی تو پریکٹسنگ نہیں ہوتا ہے، یا آپ کسی ایسی چیٹ میں ایسے گروپ میں ہوں جہاں پہ بہت زیادہ بزنس کی باتیں ہو رہی ہوں، بہت زیادہ دنیا کی شاپنگ کی باتیں ہو رہی ہوں، اور وہ فیملی آف کورس گروپس ہوتے ہیں، تو آپ چھوڑ نہیں سکتے ان کو. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ ان کو ریمائنڈر دیتے رہیں، آپ بار بار ریمائنڈر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی پوسٹ کسی نہ کسی کو کبھی نہ کبھی اثر کر جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی محفل کا حصہ، ایسی محفلوں کا حصہ بنتے ہیں، تو جب ہم خود گھر واپس آتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن میں بھی وہ چیزیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ ارے ہاں مجھے تو واقعی میں تو کپڑوں کی ڈیزائننگ اچھی کی نہیں، مجھے بھی اپنا گھر ایسے سیٹ کرنا چاہیے تھا، مجھے بھی اپنی لائف ذرا تھوڑی سی کلرفل بنا لینی چاہیے، بڑی بورنگ لائف ہے. تو ہم باتیں سن سن کے جو ہے نا وہ اثر لے رہے ہوتے ہیں، انفلوئنس لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پریکٹس کیا کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم گھر آئیں تو ایک تو یہ کہ دعا ضرور پڑھیں، محفل سے اٹھتے ہوئے ہی دعا پڑھیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مجلس کے کفارے کی جو دعا ہے تو اپنے لیے پڑھ لیں یا سب کے لیے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں سے جو ہوں نکل رہی ہوں تو میں نے مجھ سے گناہ ہوئے ہوں گے تو میں اس سے معافی مانگتی ہوں. دوسرا، گھر آنے کے بعد جو ہے وہ 2 نفل ضرور اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے سامنے رکھیں. اور یہ گیدرنگز ہماری روز تو ہوتی نہیں ہیں، ونس ان اے بلو مون ہوتی ہیں، ہفتے میں، مہینوں میں ہوتی ہیں. تو اتنا کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے جو ہمیں ایکسٹرا نمازوں کا کوئی بوجھ لگ رہا ہو، تو ضرور آ کے وہ 2 نفل پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس سے کیا ہوگا، فوراً آپ ڈیٹیچ ہو جائیں گی، فوراً آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گی، فوراً آپ ڈیٹاکس ہو جائیں گی. جو آپ نے وہاں سے اثرات لیے نا، وہ سارے زہریلے مواد آپ کی باڈی سے، آپ کے ذہن سے، آپ کی سول سے نکل جائیں گے. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جبل نور میں جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور جبل نور میں کیا تھا؟ غار ہیرا تھا. اچھا، اس کا نام جبل نور تب نہیں تھا، جبل نور نام اس کا اب ہے، کیونکہ وہاں پہ نور یعنی کہ ہدایت ملی، اس لیے اس کا نام جو ہے جبل نور رکھا گیا تھا. اور وہ ہم نے دیکھا کہ سیرہ کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پورا ٹریک تھا وہ کئی ہزار سٹیپس کا ٹریک ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آلموسٹ 3 to 4,000 سٹیپس ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جایا کرتے تھے. تو یہ کوئی آسان ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں ایک کمرے سے نکل کے ایک خاص کمرے میں کونا مختص کر لوں اور میں سمجھوں کہ چلو میں کر رہی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ ایفرٹ دیکھیں کہ اپنے آپ کو ان ماحول سے دور رکھنا، آئسولیٹ کرنا عبادت کے لیے، یہ ایک خاص ایفرٹ کرتے تھے، دور جاتے تھے. اور وہاں پہ جو جانا مقصد تھا، اگر آپ دیکھیں تو 3.5 سے 4 گھنٹے کا سفر تھا جو اللہ کے نبی اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کیا کرتے تھے. اسی لیے اسکالرز جو ہیں اس سیرہ سے، اس سنہ سے یہ پوائنٹ بھی نکالتے ہیں کہ آپ کو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں اعتکاف اور کبھی نہ کبھی جو ہے وہ قرآن یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ کو گھر بیٹھے ہر وقت علم ملتا رہے، یہ بھی جو ہے نا وہ سنہ سے ثابت نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ بھی بہت ٹریول کیا کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ان کے صحابہ یا تابعین بھی سفر کیا کرتے تھے. ایک ایک حدیث لینے کے لیے میلوں میلوں سفر کیا کرتے تھے، کئی کئی دنوں سفر کیا کرتے تھے کہ بس ایک حدیث فلاں راوی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نریٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس اوتھینٹک حدیث ہے تو ہم سن کر رہے ہیں. اور ہماری طرح پی ڈی ایف مل بھی جاتا ہے تو ہم کون سا کھول کے دیکھ لیتے ہیں، ہم کون سا، بس ہمیں تو کوئی بنی بنائی ایزی کمپریہینڈ کوئی چیز ہوئی ہوئی ہو، ہمیں وہ مل جائے اور وہ کافی ہے، مزے سے ہو، کلرفل ہو، کوئی اس میں وہ بنے ہوئے ہو، ایموجیز بنے ہوئے ہو، تو ہم لگتا ہے یہ زیادہ بہرحال وہ چلیں آج کل کا ٹرینڈ ہے. لیکن اگر ہم سیرہ اور سنہ کے حوالے سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 3.5 سے 4 گھنٹے کا سفر کیا کرتے تھے. اور وہ کوئی گاڑی میں سفر نہیں تھا، گھوڑے اونٹ میں سفر نہیں تھا، بائی واک تھا، وچ واز 4,000 اسٹیپس جو وہ سفر کیا کرتے تھے. یہ ایفرٹ اللہ تعالیٰ کو ہم دکھاتے ہیں اپنی، ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اگر کوئی بھی سیشن ہم لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو ٹائم پاس کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ چلو یہ بھی کام کر لیں، وہ بھی کام کر لیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سیشن لینے کے لیے ان کا دل چاہتا ہے ہم یہ بھی سیشن لے لیں، وہ بھی سیشن لے لیں، اس کی وجہ سے ان کو فوڈ ڈائریا جیسے ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے ان کو علم کا ڈائریا ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ لے لیتے ہیں. تو اپنے آپ کو انسان تھوڑا سا جو ہے وہ آرگنائز کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دکھائے اپنی محنت، اللہ تعالیٰ کے لیے دکھائے اپنی ڈیڈیکیشن. بیٹھے وہ بغیر اے سی کے، بغیر پنکھے کے، ایسی جگہوں پہ بیٹھے، جا کے ایسی جگہوں پہ یعنی کہ کچھ چیزیں اپنی چھوڑے، اپنے آپ کو آرگنائز کرے کہ میں جو ہوں اپنا علم لینے کے لیے یا اللہ سے کنیکشن بنانے کے لیے جو ہوں میں ایفرٹ دکھاؤں اپنی. اور واک کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو بھی لوگ آن لائن یا یوٹیوب پہ سن رہے ہوتے ہیں یا ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں یا لائیو سیشنز لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا 0.0001% بھی نہیں ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں دین کا کام بھی کرنا ہے، تو دین کا کام کیسے ہوگا؟ دین کا کام پھر اس طریقے سے نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مشقت ڈیمانڈ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہماری ایفرٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں دکھانی پڑتی ہے.
پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سے یہ بھی سکھایا کہ تھوڑا سا اپنا گھر کا آرام چھوڑنا پڑے۔ اچھا، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرہ سے کہ وہ جو ہیں جبل نور جایا کرتے تھے، غار ہیرا جایا کرتے تھے، اپنے گھر کا آرام چھوڑا کرتے تھے نا، تو ہم بھی کوشش یہ کریں کہ اچھا اپنی تھوڑی نیند کم کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا بھوک کنٹرول کر کے رکھیں، یعنی کہ اگر ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو، جیسے یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جب پڑھنے بیٹھے تو ہم نے پانی بھی پیا ہوا ہو، کھانا بھی کھایا ہوا، تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری کبھی کبھی ٹائم، یا ہمارے کبھی کبھی ایسے ہم زون میں ٹائم میں ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہم ذرا سست ہو جاتے ہیں، ہم ایکٹیو نہیں رہتے ہیں، ہمارا برین اتنا ایکٹیو نہیں رہتا ہے۔ تو تھوڑا سا کوشش کریں، کر کے دیکھیں آپ کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ مجھے بہت فرق پڑتا ہے کہ جب بھی میں کوئی سیشن لیتی ہوں، اور دن میں ملٹیپل سیشنز بھی ہوتے ہیں، اور ابھی نہیں، بہت پہلے سے، کہ میں اے سی پنکھا نہیں یوز کرتی بالکل بھی۔ پنکھا تو خیر ویسے بھی نہیں کرتی ہوں کہ اس کا اپنا شور بھی ہوتا ہے، اس سے پیچز بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، اور گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ اور اے سی بھی نہیں یوز کرتی ہوں کہ جب بھی اے سی لگا لو تو ایسا لگتا ہے جیسے دماغ تھوڑی دیر کے لیے سوئچ آف ہو گیا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو تھوڑی مشقت میں بیٹھنا، گرمی میں بیٹھنا، اور اس سے مجھے فرق تو شروع میں کبھی لگتا بھی تھا کہ اچھا گرمی ہو رہی ہے، اس کے بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات میں، اللہ جو بھی سیشن دے رہا ہوتا تھا یا لے رہا ہوتا تھا، اس میں اتنا مزہ آ رہا ہوتا تھا کہ فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ گرمی لگ رہی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا تھا کہ واش روم یا وضو کر کے باوضو ہو کے بیٹھوں، پانی پاس میں رکھوں کہ پیاس لگے، کچھ اتنا اہتمام ضرور کرنا۔ تو مجھے تو بہت فرق پڑا اس سے۔ تھوڑا سا اپنے آرام کو تھوڑا پیچھے رکھ کے، اور مشقت میں علم حاصل کرنا، مشقت میں اللہ کو یاد کرنا، اس کا اپنا ہی لطف ہے، اس کی اپنی ہی جو ہے نا وہ خشیت ہے، اس کا اپنا ہی خشوع ہے۔ ہم یہ کریں، اور اگر نمازوں میں بھی کریں تو تہجد کی نماز کیوں پسندیدہ ہے؟ ساری نمازوں میں تہجد کی نماز کیوں پسندیدہ ہے نوافل میں؟ کیونکہ آپ آرام چھوڑتے ہیں۔ آپ سو سکتے تھے، آپ پہ فرض نہیں تھا، لیکن آپ اٹھے، آپ نے آرام چھوڑا، آپ نے کہا نہیں، میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤں، فجر کے لیے تو اٹھنا ہی ہے مجھے، تو میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے پڑھ لوں۔ یہ جو آپ نے آرام چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو پسند تھا۔ رمضان کے روزے سب رکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ پیر کے اور جمعرات کے روزے کے نہیں، فرض تھا، مگر میں نے روزہ رکھ لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتے ہیں کہ بتاؤ ان لوگوں نے جو ہے یہ کس حال میں تم نے ان کو پایا، تو فرشتے جا کے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لوگ جو تھے وہ روزے سے تھے۔ تو جو بھی حج کو اگر آپ دیکھ لیں، اپنا گھر کا آرام چھوڑ کے 2 کپڑوں میں، کفن والے حلیے میں وہاں پہنچے ہوئے لوگ، بڑے بڑے سی ای او، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے اپنی بزنس ٹائکون وہاں پہنچے ہوئے 2 کپڑوں میں، اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے نا، کیا پڑی ہے ان کو؟ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے ایک ہی حج کیا ہو، یعنی کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بہت ویل آف ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، فائنینشلی کیپیبل ہیں، وہ بھی ایک دفعہ نہیں، ہر سال، ہر دوسرے سال حج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتی ہوں، آپ امریکہ جائیں، آپ کینیڈا جائیں گھومنے کے لیے، آپ جو ہیں ملیشیا جائیں، آپ یہاں کا حج کرنے، کہیں حج کا مزہ ہی اور ہے۔ ہمارا تو کہیں دل لگتا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم جاتے بھی تھے ٹرپس پہ، اب ہمارا دل ہی نہیں لگتا، اب ہمیں حج میں مزہ آتا ہے۔ عمرے میں تو پھر بھی مزہ سمجھ آتی ہے کہ نفل عبادت ہوتی ہے، آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، طواف کیا، اپنے زیارتیں کی، اور آپ آ گئے۔ حج میں تو آپ کی مشقت ہے، کبھی مینا، کبھی عرفہ، کبھی کچھ۔ لیکن کیسا لطف ہے یہ، جو انسان اللہ کی خاطر جب تکلیف میں ڈالتا ہے تو اس کو خود مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے کہ ہمیں نا خود بھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا آرام میں، ہم خود بھی انکمپیٹنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود بھی لگ رہا ہوتا ہے کیا بس یہ زندگی ہے، کھایا پیا سو گئے، ہے نا؟ اکثر آپ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنیں گے، یہ کیا زندگی ہوئی کہ بس کھایا پیا، بس یہ کر لیا۔ تو ہمیں نا کچھ کرنا چاہیے، ہمیں تو کبھی وہ بزنس شروع کر لیں گے، کبھی وہ آن لائن کوئی کام شروع کر لیں گے، کبھی وہ کپڑوں کا کام شروع کر لیں گے، کبھی وہ کمیٹیاں ڈالنا شروع کر دیں گے، کبھی وہ کوئی گیٹ ٹوگیدرس کرنا شروع کر دیں گے، کبھی وہ ہاؤس جو ہے وہ کرنا۔ اب کتنے بلاگرس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان سب کو سکون پسند نہیں تھا، ان سب کو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ چینج کرنا تھا، سب کو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایفرٹ کرنی تھی۔ تو وائی ناٹ فار دین، وائی ناٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ کے لیے مشقت حاصل کرنے میں کیا دقت ہے ہمیں؟ اللہ کے لیے عبادت کرنے میں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تکلیف ڈالنے میں کیا مشقت ہے؟ تو ہم کہتے نہیں، اللہ تو ہمیں سمجھتا ہے نا، ہم کتنے تکلیف میں ہیں، اللہ سمجھ جائے ہماری تکلیفیں، اللہ سمجھ جائے ہمارے مسئلے، اللہ سمجھ جائے ہماری بیماریاں، ہم نہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں ہماری تکلیفیں، یہی تو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کتنی مشقت سے نکل کے نمازیں پڑھی ایکسٹرا، ہم نے کتنی مشقت میں ڈال کے اپنے دین کا کام کیا۔ ہمیں نہیں کرنا تھا کوئی ایک کام، ہم نے پھر بھی اللہ کے لیے کیا۔ یہ ہم اللہ کو کیوں نہیں دکھاتے؟ ہر دفعہ اللہ ہی ہمیں کیوں انڈرسٹینڈ کرے؟ ہم کیوں نہ اللہ کے سسٹم کو، یا اللہ کی ہم سے جو ایکسپیکٹیشنس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو فلفل کریں؟ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو اپنے آرام کو تھوڑا قربانی دینی چاہیے، ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ایک اسکالر ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، امام شافعی ہیں یا امام حسن بصری ہیں یا امام مالک ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ رکھتے ہیں کہ
یعنی کہ اگر گھر میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ گھر میں سب کچھ موجود ہے، پھل موجود ہیں، ٹھیک ہے، یا کھانا موجود ہے، تو جیسے جو انہوں نے ہمیں ایک ہیک بتایا وہ یہ ہے کہ اگر گھر میں موجود ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے، آج کے آم کا موسم ہے، ٹھیک ہے، گھر میں آم آئے ہوئے ہیں اور کوئی منع بھی نہیں ہے، کوئی روزے سے بھی نہیں آپ ہیں اور کوئی آپ کو ڈائبٹیز بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا، یو کین ایٹ اینڈ یو فیل لائک ایٹنگ، یو وانٹ ٹو ایٹ، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی آم ایک پیس کھا، لیکن آپ ایک دن تو کھا لیں، اگلے دن بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں آم کھا لوں، تو آپ اپنے نفس کو وہ آم مطلب آپ کنٹرول کریں کہ نہیں، گھر میں ہوتے ہوئے بھی میں اس کو نہیں کھاؤں گی، کہ میرا دل چاہ رہا ہے اور میں کھا لوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو مطلب لے لوں، اتنا میں اپنے نفس پہ چلنے لگی، اتنا ہی میرا دل چاہ رہا ہے، ہر چیز میرا دل چاہ رہا ہے میں کرتی رہوں، اتنا دل کو سکون دیتی رہوں اپنے آپ کو، تو کنٹرول کروں کہ رمضان میں بھی ہمیں حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہیں نا، ہم نہیں کھا سکتے پورا دن افطاری تک، سحر سے لے کے افطاری تک ہم پانی نہیں پی سکتے، پانی تو حرام نہیں ہے، گوشت دال چاول کچھ نہیں کھا سکتے، حرام تو نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کنٹرول کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو اللہ کے کہنے پہ کرتے ہیں، اب ہمیں کیسے کرنا ہے، اب ہمیں اپنے مرضی سے بائی چوائس ہمیں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ پریکٹسز ہمیں کرنی چاہیے کہ اپنے لیے خود مشقت میں ڈالنا، کہ اپنے آپ کو اپنی واک کی عادت ڈالیں، بعض لوگ جو ہیں وہ نوافل پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نفل وہ اس لیے نہیں پڑھ پا رہے ہوتے کیونکہ ان کے باڈی میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی ہے، وہ لچک نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیا کریں، واک کریں، اپنے آپ کو تھوڑا گرمی میں چھتوں پہ جا کے یا باہر کوئی ٹریک بنا ہوا ہے یا کوئی آگے آپ کے ایسی کوئی روڈ سائڈ ہے وہاں پہ جا کے آپ تھوڑی سی واک کریں، اس سے آپ کی باڈی میں ایکٹیویٹی یعنی کہ ایکٹیونیس آئے گی، اور اس ایکٹیونیس کی وجہ سے آپ کے لیے نوافل پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ کھانے پینے پہ کنٹرول کریں، غصہ آ رہا ہے تو غصہ نہ کریں، بہت پیار آ رہا ہے کسی پہ تو نہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے ایموشنز جو ہیں تو کنٹرول کریں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے نفس کے گھوڑے کو خود لگام دو، اپنے نفس کو خود کنٹرول کرو، تمہارا اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ نفس تمہیں کنٹرول کر رہا ہو کہ بھئی اب مجھے کھانا کھلاؤ، اب مجھے پیزا کھلاؤ، اب مجھے برگر کھلاؤ، اب مجھے جو ہے وہ پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے، میرا جوس پینے کو دل چاہ رہا ہے، اور ہم فلفل کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا۔ پھر یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دنوں اور ہفتوں کے لیے کانٹمپلیٹ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے، اور وہ کنیکشن بناتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی ہمیں کرنی چاہیے کبھی کبھی، اور یہ کرنے کے لیے ہمارا جو ہے وہ ہم کہیں سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی، یہ نہ سوچیں کہ مجھے جو ہے وہ پراپر میں کوئی کورس کروں گی، میں کہیں پراپر جو ہے نا کسی ادارے سے سیکھوں گی، کوئی بک اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں، کوئی اخبار بھی پڑھا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کے بارے میں اس کی ریڈنگ، اپنی ریڈنگ امپروو کریں، اور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ اپنے غور و فکر کریں، تجزیہ کریں، ایک ہی نیوز ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو بیان دیا ہوا ہے، ٹاک شوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک اینکر نے بہت سارے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو آپ وہ کیوں بٹھاتا ہے اتنے سارے لوگوں کو، کہ وہ اوپینین لے رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی نہیں کہتا آخر میں کہ آپ سچے ہیں آپ جھوٹے ہیں، کوئی کوٹ تھوڑی لگایا ہوتا ہے اس نے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کریٹیکل تھنکنگ کروا رہا ہوتا ہے، تو بس یہی ہوتی ہے کانٹمپلیٹ کرنا، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا کہ یہ کیا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم کیسے چل رہا ہے، تو ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بھی وہ جگہ تھی جبل نور میں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار ہرا جایا کرتے تھے، وہ دو پتھروں کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے آپ کو کعبہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اب تو خیر کنسٹرکشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور انہوں نے اتنی ساری اس میں باؤنڈریز بنا دی ہیں، وال بنا دی ہیں، اور بھی کنسٹرکشن ہو گئی، ہوٹلز آ گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہاں پہ سارا جو ہے وہ کلاک ٹاور اور ہائی فائی سارے ہوٹلز اور ہائی رائز بلڈنگ آ گئی ہیں، تو اب وہ نہیں آتا، اس زمانے میں کیا تھا کہ وہاں سے کعبہ نظر آتا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوائنٹ جو ہے وہ چوز کیا تھا، کس چیز کے لیے، کانٹمپلیٹ کرنے کے لیے، کہ میں آئسولیٹ بھی رہوں اور مجھے کعبہ بھی نظر آتا رہے۔ اب اس دوران کیا تھا کہ حضرت خدیجہ جو تھیں ان کا رول ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ وہ ان کی بیوی تھی پہلی، وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا لاسٹ سیشن میں، اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا اس میں بڑا پازیٹیو اور بڑا سپورٹنگ رول رہا ہے۔ ہم بیویاں جو ہوتی ہیں نا اپنے شوہروں کے ساتھ بعض اوقات بہت زیادہ کمپٹیشن میں آ جاتی ہیں، اچھا وہ کمپٹیشن بھی کیا ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں، وہ کتنا ٹائم دے رہے ہیں، وہ کتنا خیال رکھ رہے ہیں، تو بس ہمیں بھی دماغ میں ہمارے سما جاتا ہے شیطان کا کام کیا ہے، بس وسوسہ ڈالنا، بس وہ اس کے پاس یہی پاور ہے، ہی ہیز دس اونلی دس پاور کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ڈاؤٹ میں ڈال دے، وسوسہ ڈال دے، تو وہ جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے، کیا وسوسہ آتا ہے کہ اچھا میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا، یہ تو مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہیں، ان کو تو اپنی لگی ہوئی ہے، یہ تو اپنے کام کے لیے نکلتے رہتے ہیں، ان کو تو اپنے کام پڑے رہتے ہیں، یہ تو کبھی اسی کام کے لیے جا رہے ہیں کبھی اس کام کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ بیویاں جو ہوتی ہیں وہ پھر دوسروں سے کمپیئر کر کر کے اپنے تعلقات اور معاملات خراب کرتی ہیں۔ حضرت خدیجہ جو تھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا معاملہ کیا تھا، تو بہت ہی سپورٹیو خاتون تھی، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو آئسولیٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا کہ یہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ کچھ سالوں سے جو ہے نا یہ بہت ایسی جو ہے نا وہ عبادت کرنا شروع ہو گئے جو دور جا کے کرتے ہیں، ان کو یہاں سکون نہیں مل رہا، وہ ڈسٹرب ہیں تھوڑے سے، تو انہوں نے ان کو وہ اسپیس دی۔
حالانکہ اگر آپ دیکھیں خدیجہ کا رول اور ان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ پہلی 2 دفعہ کی بیوہ تھی، اور ایک انسان جب تیسری شادی، یعنی کہ انسان ہوتا نا ینگ آپ کا شوہر ہو، تو ہمیں ڈاؤٹ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں آج کل کے دور میں، تو آپ کو خاص طور پہ جب یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر اتنا عروج پہ پہنچا ہوا ہے، تو بیویوں کو بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھا ضرور کہیں نہ کہیں ان کا جو ہے نا کوئی معاملہ ہے، کچھ ہے، اور میں تو ویسی عمر میں بڑا ہی ہوں، یا تو میں دکھنے میں بھی اچھی نہیں ہوں، میرا شوہر زیادہ دکھنے میں بھی اچھا ہے، ینگ بھی ہے، کما بھی خوب رہا ہے، تو ضرور یہ کسی کو کوئی جو ہے نا ان کو اس طرح کے ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا مس یوز کر رہا ہے، جو بھی ہمارے ذہن میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں آج کل، تو خیر بہت ہی چلا ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ جو تھی وہ بہت کانفیڈنٹ تھی الحمدللہ اس معاملے میں۔ اس کی وجہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو اینگل سے ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی، ان کا امین ہونا، ان کا لوئل ہونا، یہ سب سے بڑی خوبی تھی نا ان کی۔ نبوت سے پہلے ان کی اگر 2 خوبیاں سامنے آتی ہیں جو کہ کفار مشرکین سب ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، ایون نبوت کے بعد بھی، دشمن ہو جانے کے بعد بھی، مخالفت کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں تو سچ ہی کہہ رہے ہیں، ہم اپنی ایگو کی وجہ سے نہیں مانیں گے، ہم اپنا رسم و رواج ہی چھوڑیں گے، وہ الگ کہانی ہے، لیکن کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سچے ہی ہیں یہ۔ اور کیا یہ خائن ہیں؟ یہ خیانت کرتے ہیں؟ یہ لوئل نہیں ہے؟ تو یہ ایسا بھی نہیں ہے، یہ لوئل ہیں، یہ دیانتدار ہیں۔ تو جب ایک بندہ ہو ہی ایسا، اس نے اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہی ایسی ہو، تو بیوی بھی جو ہے وہ ڈھونڈ کے بھی یہ اس طرح کا کوئی بھی پہلو نہیں نکال سکتی، کوئی بھی ڈیفیکٹ ایسا نہیں نکال سکتی، کریکٹر ڈیفیکٹ اپنے شوہر میں۔ تو اس لیے شوہر کی بھی ہمیں نظر آتی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی کریڈیبلٹی نظر آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے خدیجہ کا بھی ہمیں یہ سپورٹنگ رول نظر آتا ہے کہ انہوں نے ان کو وہ اسپیس دی کہ اگر یہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں تو اٹس اوکے، ان کو ضرورت ہے اس وقت، ان کو اپنے اللہ سے کنیکٹ ہونے کی، یا جیسے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی میڈیٹیشن یا اپنی عبادت یا جو بھی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، جس بھی ڈسکوری یا چیز میں ڈسکور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کرنے دو، ٹھیک ہے، باقی چیزیں وہ خود مینیج کری تھی الحمدللہ۔ یہ والا رول ہمارا ویسے ہے نہیں، بالکل بھی نہیں ہے اپنے شوہروں کی زندگی میں، ان کو اسپیس دینا ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے، اپنے شوہروں کو ہم بالکل اسپیس نہیں دیتے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اچھا اسپیس نہ دینا تو الگ بات ہے، اپنی ہم نے خود بھی ہم اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ ہم اگر شوہر کو اسپیس نہیں دے رہے ہیں، ہم نے ان کو کنٹرول کرنے کی ایک ہماری نفسیات ہے، تو ہم اتنے قابل بنیں کہ ہماری ذات سے، ہماری پرسنالٹی سے، ہماری کمپنی سے ہمارا شوہر جو ہے وہ پازیٹیو وائبس لے، پازیٹیو اورا ہم اپنے شوہر کو دکھائیں اپنا، یا ہم ان کی مشکلیں آسان کرنے والے بنیں، ہم ان کے لیے خوشی کا باعث بنیں، وہ ہمیں دیکھے تو خوش ہو جائے، وہ میری پریزنس کو جو ہے وہ فیل کرے اور میری پریزنس سے کو انجوائے کرے، ہے نا۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک تو ہم اسپیس بھی نہیں دے رہے ہیں، اور اپنی پریزنس ایسی بنائی ہوئی ہے کہ ڈومیننٹ ہوئے ہوئے ہیں، کنٹرولنگ ہوئے ہوئے ہیں، ایک سوال کے بدلے 2 جواب، اس کی ٹون بڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، ہماری ٹون اس سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، وہ ایک بات پہ چیختا ہے، ہم اس سے زیادہ بڑی بات پہ چیخ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ والا جو ہمارا اورا ہے، جو کہ نیگیٹو اورا ہے، اس کو کنٹرول کرنا، حضرت خدیجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شک جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، اپنے شوہر کو وہ اسپیس دینی ہے، اور پھر یہ کہ ٹرسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ٹرسٹ کرنا آپ کے شوہر پہ جو ہے وہ فائدہ ہی دے گا، رادر یہ کہ آپ شک کریں، شک کر کے آپ کر بھی کیا لیں گے، آپ کیا کر لیں گے اپنے شوہر پہ شک کر کے؟ آپ کے تعلقات ہی خراب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے لا لگائیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے معاملات کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دل ہوتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدیجہ جو تھی وہ ان کو کھانا باندھ کے دیتی تھی، وہاں پہ وہ جاتے تھے اپنا کھانا لے کے، اور پھر 2 3 دن بعد واپس آتے تھے اپنا توشہ، اور وہ اپنا جو بھی اسنیک ہوتے تھے، کھانا ہوتا تھا، ستو اور پانی، وہ لے کے چلے جاتے تھے، دوبارہ گھر آ کے حال چال پوچھا، بچوں کو دیکھا، اپنی بیوی سے ملے، واپس چلے جاتے تھے اپنا وہ لے کے، تو وہ کھانا دے دیتی تھی، یعنی یہ خیال رکھتی تھی ہمارے شوہر سے ہماری کوئی بات نہ ہو، بات نہ مانے، کھانا نہیں دیتے، برا سا کھانا بنا دیں گے، خود ہی گرم کر لو، بنا کے رکھ دیے ہے نا، منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، منہ بسور کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چلے کبھی کبھی تو اچھا لگتا ہے، انسان کی آپس میں ہو جاتا ہے ڈسپیوٹ، یا کوئی جھگڑا ہو گیا، آپ کا کسی بات پہ ناچاکی ہو گئی، تو اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ ڈائلاگ کریں، کمیونیکیٹ کریں اپنے شوہروں کے ساتھ، بات چیت کریں۔ بات چیت بھی ختم ہو گئی نا، شوہر میاں بیوی کی بات چیت ہی ختم ہو گئی، اب ہمیں فون مل گئے، ہمیں جو ہے ایک اور دنیا میں ہم جینے لگ گئے، ریئل سے ہٹ کے، ریئل لائف سے ہٹ کے ریل لائف میں گزرتا ہے ہمارا زیادہ تر ٹائم، تو اس لیے اب ہمیں قدر بھی نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی تو میاں بیوی بھی بہت دن ناراض ہی رہتے تھے، پتہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹائم ایک دوسرے ہی کے لیے ہم مطلب ہیں۔ تو اب جو میں دیکھ رہی ہوں حالات آج کل کے ینگ جو کپلس کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، جب ان کے ساتھ کبھی کاؤنسلنگ کا موقع ملتا ہے، تو ان کی ناراضگیاں ہیں تو ہیں، مطلب کوئی بہت فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائزر تھی، ہیلپر تھی، فرینڈ تھی، کہ آپ اپنے گھر میں جو بھی مرد ہیں، آپ کے ابو ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے شوہر ہیں، کیا آپ ان کی ایڈوائزر ہیں، آپ ان کی ہیلپر ہیں، اور آپ ان کی فرینڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سوچیں، غور و فکر کریں۔ اگر آپ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ کے گھر میں نکل جائے گا کوئی نہ تو کوئی دین کا کام کرنے والے مرد تیار ہو جائیں گے۔
اگر نہیں ہے تو پھر آپ دین کا کام کیسے کریں گی، کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ تو حضرت خدیجہ کے لیول پہ بھی نہیں ہیں، تو سنت کے لیول پہ تو بہت بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے کام میں مشکلات کھڑی کرنا، یہ ہمیں رول ملتا ہے خدیجہ سے، آسانیاں پیدا کرنا۔ وہ مشکل اٹھاتی تھی نا، جب شوہر نہ ہو تو بیوی پہ ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ ہر چیز کو مینیج کرتی ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ آن لائن ڈلیوری ہو رہی ہے، خود ہر کام کرنے، اب تو آن لائن ہو گیا، شوہر نہ بھی ہو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خود جا کے لے آئیں گے۔ اب تو ہر جگہ جنرل اسٹور کھلے ہوئے ہیں، گروسریاں، اس زمانے میں تھوڑی ایسا ہوتا تھا، بازار ہوتے تھے دور جا کے، وہیں سے جو لانا ہے لے کر آنا ہے۔ تو مشقت اٹھاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آنر بھی تو کیا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں مشقت بھی نہ اٹھانی پڑے اور ہمیں آنر بھی ملتا رہے، ہمیں وہ گریس بھی مل جائے، ہمیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے جو ہے ہمیں جو ہے وہ عزتیں دیں۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک، ہم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جیسا معاملہ کیسے کرنا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان کا مہینہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حسب معمول اپنی عبادت کر رہے تھے، تو کیا ہوا، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اور کیا وحی تھی؟ وہ وہی جو تھی ان کی جو ہمارے پاس جس بک کو ہم فالو کریں نا، یعنی کہ میں جس بک سے پڑھا رہی ہوں، اتفاق سے آج بھی میری ایک سیرہ کلاس ہے، تو وہاں پہ بھی میں یہی ایکچولی ہم نے شروع کروایا کہ نبوت کا آغاز ہوا تھا، وحی کا نزول کیسے ہوا تھا۔ تو 41 ہم دیکھتے ہیں کہ 31واں سال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک دن وہ عبادت کر رہے تھے رمضان کے مہینے میں، تو ان کے پاس ان کو آواز آئی اقرا، ٹھیک ہے؟ اچھا، لڑکی کا نام نہیں ہے بائی دا وے، ہم نے نام بھی تو رکھ لیے اقرا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو کہ حضرت جبرائیل کے نام سے مشہور ہیں، ان کو بھیجا کہاں پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں، جہاں پہ وہ عبادت کر رہے تھے حسب معمول۔ تو ان کو ایک آواز آئی اقرا، جو کہ سورہ العلق ہے۔ اچھا، اب اقرا کے میننگ میں آپ کو بتا دوں، جو اقرا کے میننگ ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اقرا کا مطلب پتہ ہے نا ہمیں، کیا؟ یہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو پہلی 5 آیات جو ہیں وہ اس وقت نازل ہوئی۔ تو جب پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، اس میں سب سے پہلی جو حضرت جبرائیل نے جو اناؤنس کیا اور یا جو ورڈ بولا، اٹر کیا، وہ تھا اقرا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب دیا، ٹھیک ہے؟ وہ بہت پریشان نہیں ہو گئے، گھبرا نہیں گئے، گھبرائے تو صحیح لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بھاگنا شروع کر دیا، بلکہ انہوں نے رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو کمپوز رکھنا کسی بھی ایسی سچویشن میں کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو نا جو کہ ویئرڈ سی ہو، کوئی چیزیں چلنا شروع ہو جائیں، کہیں سے آواز آنا شروع ہو جائے، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ فوراً ڈر کے بھاگتے ہیں، دم دبا کے بھاگتے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھینک دیں گے۔ اکثر آپ کو کبھی کبھی ایسے CCTV فوٹیجز ملنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دم کوئی پردہ ہلا، کوئی چیئر ہلی تو سب بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، عجیب سا ایک نا جو کیوس مچ جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبی ہے کہ ایک تو اکیلے بیٹھے ہوئے اور رمضان کا مہینہ ہے، اور وہاں پہ مطلب یہ لائٹیں بھی نہیں تھی، یہ آج کل کے زمانے والے پہاڑ نہیں ہیں وہاں پہ، تو بالکل لائٹیں نہیں تھی، اور وہ وہاں پہ عبادت کرے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا یہ کوئی ماؤنٹین پوزیسڈ ہو گیا ہے، یا کوئی جن آ گیا ہے، یا کوئی جادو ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ انہوں نے آواز سنی، اس کو سمجھا کیا بولا جا رہا ہے، اور اس کا جواب دیا انہوں نے باقاعدہ۔ ہمیں کوئی آواز آئے، گھر میں کوئی بھی نہ ہو اور ایسا لگے جیسے کسی نے یوشا آواز دی ہے، کون ہے، کس نے آواز دی، سامنے آؤ باہر، ہے نا، ہم ایسے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری ہے ایک اسٹرانگ پرسنالٹی سامنے آتی، کمپوزڈ پرسنالٹی، کہ اپنے آپ کو جو ہے کسی بھی سچویشن میں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اقرا کا مطلب کیا ہے۔ اسکالرس کے نزدیک اس تفسیر میں، یعنی کہ ہم تفسیر تو نہیں پڑھ رہے ہیں، سیرہ پڑھ رہے ہیں، لیکن سورۃ العلق میں جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں نا اقرا، تو اس میں اسکالرس بتاتے ہیں، مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اقرا کے 2 میننگ ہوتے ہیں۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو۔ اچھا، اب میں آپ سے بولوں کہ پڑھو، انم ذرا پڑھیں، تو انم کہے گی کیا پڑھوں میں، ہے نا؟ میں کہوں گی پڑھیں، تو انم کہے گی اچھا میں پڑھ لیتی ہوں مگر کیا پڑھوں میں؟ یا میں ساتھ کو بولوں کہ پڑھیں، تو ساتھ بولے ہاں میں پڑھ لیتا ہوں مگر کیا پڑھوں میں؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ یو نیڈ اے ٹیکسٹ، آپ کو کوئی بک چاہیے ہوگی، کوئی ٹیکسٹ چاہیے ہوگا جس کو دیکھ کے آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اقرا کا مطلب ہوتا ہے ریڈ، ٹو ریڈ فرام سم تھنگ۔ تو یہ مطلب تو ہوتا ہے ایک۔ دوسرا ایک مطلب اسکالرس کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ریسائٹ، ٹو ریسائٹ، جیسے ہم کہتے ہیں قرأت کرنا، قاریہ، قاری، ٹھیک ہے، قرآن کی قرأت کرنا، تو اس کو ریسائٹ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اور صرف یہ میننگ کیا تھے؟ ریسائٹ کرنا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ٹیکسٹ نہیں تھا، کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں تھی،
تو ان کے لیے یہ جو چیز آتی ہے اقرا کی، وہ آتی ہے ریسائٹ کے معنوں میں. ہمارے لیے لکھا ہوا ہے نا، ہمارے لیے بکس آ گئی ہیں نا. یا اس زمانے میں بھی صحابہ کرام پتوں میں لکھا کرتے تھے، کھالوں میں لکھا کرتے تھے، چمڑے میں لکھا کرتے، تو ان کے لیے ٹیکسٹ فارم میں تھا، تو وہ دیکھ کے پڑھتے تھے. ان کے لیے ریڈ ہے، ان کے لیے ریڈ اینڈ ریسائٹ دونوں ہیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اور صرف کیا ہے؟ ریسائٹ کرنا. تو بہرحال ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ڈزنٹ نیڈ اے ٹیکسٹ. اس زمانے میں ان کے لیے ٹیکسٹ ضروری نہیں تھا. تو بہرحال آپ نے سنا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری دوسری دفعہ، ٹھیک ہے. پھر فرشتے نے ان کو زور سے پکڑا اور کہا کہ اقرا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ بھی بولا، دوسری دفعہ بھی بولا کہ ما انا بقاری. اور یہ کیوں بولا؟ انہوں نے جھوٹ بول رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ میں جیسے بولوں کہ ذرا انم یہ پڑھ کے بتائیں، تو انم کہ میں کہاں پھنس گئی، مجھے بلا وجہ کا ٹاسک دے دیا، میں نہیں کر رہی، تو مجھے نہیں آتا ہے نا، یا مجھے نہ دیں، میں ذرا بزی ہوں. ہمیں تو بہانے بھی چاہیے ہوتے نا. ہم اکثر مجھے کوئی بولتے یہ کام کر دو، اچھا چلیں دیکھیں، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں یہ کام آتا، ذرا کمپیوٹر کا یہ کام کر دیں، یا مجھے کوئی چیز بنا دیں. نہیں، ہمیں نہیں آتا، ہم جان بچاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری جان ہی بچ جائے. تو کیا رسول اللہ نے اپنی جان بچائی تھی کہ ماں نبی قاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے پڑھنا نہ پڑے، یا مجھے پتہ نہیں کیا پریشر آ گیا، کون لوگ ہیں. نہیں، انہوں نے اس لیے بولا ماں نبی قاری کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہی couldn't read and write، امی تھے. اور ان کے لیے جو لفظ آتا ہے امی کا، یہ جو ہے وہ ان لیٹرڈ شخص، یعنی کہ ان لیٹرڈ نبی تھے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اپنا نام بھی آپ رسول وسلم کے سامنے کوئی ٹیکسٹ دیتے ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے. ان کو رسول وسلم کو کہا جائے کہ کچھ لکھ دو، تو وہ لکھ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، اتنے مطلب ان کا یہ امی یہ کیٹیگری میں تھے کہ ان کے سامنے کوئی ٹیکسٹ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ عربوں میں کچھ لوگ جو تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر ہم یہ دیکھیں تو وہاں پہ آدھی آبادی جو تھی عربوں کی، وہ ایسی ہی تھی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ماشاءاللہ بہت اچھا کیلیبر تھا پڑھائی میں، بہت اچھے تھے. یعنی کہ پڑھنے سے مطلب یہ کہ ان کا دیوان یا عربوں کی شاعری اگر آپ دیکھیں بہت مشہور ہے. عربوں کی شاعری، عربوں کی لغت، عربوں کی جو انہوں نے اپنی لینگویج پریزرو کی ہے. کیسے پریزرو کی ہے؟ ایسی پریزرو کی ہے کہ انہوں نے اس میں کچھ چیز ایڈ ہی نہیں ہونے دی، اس کو مینٹین رکھا ہے. تو اس میں وہ شاعری کیا کرتے تھے، اور اس میں وہ بات کیا کرتے تھے، قصہ گویاں کیا کرتے تھے. تو جزیرہ عرب اور مکہ مکرمہ میں بہت ہی کم عرب تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جو بھی تھے وہ بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہ رکھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امی تھے، ان لیٹرڈ تھے. اب ہم یہاں پہ ہم کیوں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امی تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ والی ہمارے سامنے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی ٹریٹ کیوں بتائی کہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے؟ اس کے بارے میں بھی اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں دو چیزیں، دو رائے آپ نے رکھنی ہے اپنے سامنے. وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ میں شاید اس گروپ میں یا کسی اور گروپ میں نے اس چیز کو شاید مینشن کیا ہے کہ ہمارے سامنے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اسوہ آتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیے ہیں، اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں تو انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو کہ لوسٹ کامن ڈینومینیٹر، جو LCM ہم سمجھتے ہیں، لیسٹ کامن ڈینومینیٹر، سب سے جو وہ لوگ جن کے پاس نہ وسائل ہوں، نہ پیسہ ہو، نہ صحت ہو، نہ تعلیم ہو، کچھ بھی نہ ہو، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا ہے جو لیسٹ کامن ڈینومینیٹر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی کہ ان کی حدیث میں جو پرمیشن ملتی ہے، ہمیں جو اجازت ملتی ہے، جو تقریر ملتی ہے، کام کرنے کی جو الاؤنس ملتی ہے، انہوں نے یہ مد نظر رکھتے ہوئے ہی کہا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صحت نہیں ہے، کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے، کسی شخص کے پاس جو ہے تعلیم نہیں ہے، تو وہ کیا دین کو پھیلا سکتا ہے، دین کا کام کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی حدیث اگر آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ صرف امیروں کے لیے انہوں نے کچھ باتیں کی ہوں. غریب نہیں کر سکتے، امیر کرنا ہے تو ایکسٹرا کر دے. یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں غزوہ تبوک میں، اگر ہم دیکھتے ہیں سب اپنے مال لا رہے تھے، تو اس میں سب سے اوپر کس کا مال رکھا؟ ذرا سی کھجوریں تھیں جو کسی نے ارن کی تھیں ڈیلی ویجز پہ، وہ ارن کرتا تو اس نے لا کے دی، وہ سب سے اوپر رکھا، تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ اگر دین کو ضرورت ہے پیسوں کی، یا گھر میں کسی کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو بھئی میں تو آلریڈی بڑی مقروض ہوں، میں تو آلریڈی بڑی اس میں ہوں، میرا تو بنتا ہی نہیں دین کا کام، میرے تو بنتا ہی نہیں صدقہ خیرات کرنا. نہیں، آپ جتنا بھی منیمم لیول پہ جتنا آپ کر سکتے ہیں، بیئر منیمم تو آپ کو کرنا پڑے گا. ہم بچ جاتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں بتائی. حدیث سائیکالوجی میں آپ کو یہ چیز اچھی طرح سمجھ آئے گی. جب بھی آپ حدیث پڑھیں، آپ یہ دیکھیں کیا یہ میں کر سکتی ہوں، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کا پہلی کلاس کا پڑھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ABC آتی ہو، آپ کو کوئی 1 2 3 آتی ہو، بالکل ضروری نہیں ہے. اور آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ زیادہ امیر ہیں، آپ زیادہ ذہین ہیں، آپ کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہیں، تو آپ کا پھر زیادہ کرنا بنتا ہے. رادر یہ کہ ہم پھر کیا کہیں کہ وہ تو کھجور دی تھی نا انہوں نے، تو ہم بھی کھجور دے دیتے ہیں. وہ تو ایک بکرا دینا ہے نا، تو ہم بھی ایک بکرا قربان کر دیتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے بڑی بڑی قربانیاں کرنے کی؟ یہ تو سنت طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی کیپیسٹی بڑھائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا، زیادہ ثانیہ دی تو زیادہ ٹائم لگائیں دین کے لیے.
ایک ایسا شخص جس کے پاس ٹائم کم ہے وہ بھی دین کا ٹائم وہ بھی لگائے گا، اس پہ بھی لازم ہے دین کا ٹائم لگائے، جتنا مرضی وہ لگائے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں اس کی ایفرٹس، جو شروع میں ہم نے بات کی تھی مشقت کی. لیکن اگر ایک شخص کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہیں تو وہ ان فیسلٹیز سے زیادہ دین کا کام کرے، رادر یہ کہ وہ کچھ اور کام کرنے میں لگ جائے. وہ یہ کہے کہ میں تو اب گھومنے پھرنے لگ جاؤں، میں تو اب ساری زندگی میں نے مشقت اٹھائی ہے، اب تو زندگی میں آسانی آئی ہے تو چلو میں ٹرپس مار لوں، اب جو ہے میں ذرا گھومنا پھرنا کر لوں، اب تو میں ذرا آرام کر لوں، اب تو میں شاپنگ کر لوں، گھر سیٹ کر لوں ذرا، اب تو میرا گھر بنا ہے، پہلے تو میں کرائے کے گھروں میں تھکے کھا رہی تھی، اپنا گھر تھا ہی نہیں، اب تو مجھے اپنا گھر ملا تو بڑا سکون آیا ہے. تو یا پہلے پیسے نہیں تھے تو شوہر کہتا تھا یہ بھی نہیں لے سکتی، گلدان بھی نہیں لے سکتی، اب پیسہ آ گیا تو اب میں یہ کر لوں. تو کیا کرنا ہے کہ رسول اللہ وسلم کی یہ نفسیات، یہ ذہن میں رکھنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ہم دیکھ رہے تھے کہ امی تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ کوئی بہت پڑھا لکھا بڑا کوئی قابل شخص جیسے حضرت عمر، ٹھیک ہے، وہ بھی اس زمانے کے بڑے، مطلب ان کو کہا جاتا ہے کہ پوئٹری جہاں پہ ہو رہی ہوتی تھی، جو شعراء کی جو ہوتی تھی، بازی بولتے ہیں نا اس کو، شاعری جہاں پہ یہ منعقد ہوتے تھے، تو حضرت عمر وہاں پہ کرٹکس کے طور پہ بیٹھتے تھے. سوچیں اتنا عبور تھا ان کا ماشاء لینگویج پہ بھی اور پوئٹری میں بھی، کہ وہ اس کے جو اسرار و رموز ہوتے ہیں یا اس کے جو ردم ہوتا ہے ان سب پہ ان کا بہت زیادہ تھا. تو حضرت عمر زیادہ انٹیلیجنٹ اور زیادہ پڑھے لکھے تھے، انٹیلیجنٹ تو نہیں، بار اس معاملے میں زیادہ اچھی ان کی لینگویج پہ ابو کمانڈ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نا دین کا کام کرنے کے لیے نا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حدیثیں رٹی ہوئی ہوں، آپ کو قرآن رٹا ہوا ہو، آپ کو بہت زیادہ فقہ آئی ہوئی ہو. آپ کا بہت اچھا کریکٹر ہونا، آپ کا آنیسٹ ہونا، آپ کا سچا ہونا، آپ کا ڈیڈیکیٹڈ ہونا، بس اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو نکلا نا مَا أَنَا بِقَارِئٍ، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا ایک میسج ہے کہ ہمیں کچھ نہ بھی آتا ہو نا، ہمیں عربی گرامر نہ بھی آتی ہو، ہمیں قرآن پڑھنا نہ بھی آتا ہو، تو کیا ہم دین کا کام کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. تو اگر میں جھوٹی ہوں تو میں نہیں کر سکتی ہوں، چاہے میں نے PhD کیوں نہ کی ہوئی ہو، چاہے میں بہت اچھی کسی کریئر میں اپنا آگے نکل رہی ہوں، میں نے بڑے زبردست کورسز کیے ہوئے ہوں، کمپیوٹر لینگویج مجھے پورا عبور حاصل ہو، لینگویجز میں میرا بڑا عبور حاصل ہو، اور میں نے جو ہے نا او لیولس اے لیولس اور بیچلرز اینڈ کامرس سب کچھ میں نے کیا ہو، لیکن اگر میرا کریکٹر اچھا نہیں ہے تو میں دین کا کام نہیں کر سکتی ہوں. تو ڈگری کی بیس پہ اللہ تعالیٰ دین کا کام نہیں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کریکٹر کی بیس پہ دین کا کام لیتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مَا أَنَا بِقَارِئٍ. تو پہلی چیز کیا مل گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی چننا کیا تھا کہ ہم سب کے لیے کیا میسیج ہو کہ دین کا کام کرنے کے لیے، مشن پہ چلنے کے لیے آپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، پہلی چیز. دوسری چیز اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ اس پہلو پہ غور کریں کہ آپ کے پاس یہ سکلز نہ ہونا کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آپ کی یہ سکلز نہ ہوں، کسی بھی ایسے شخص کے پاس یہ سکلز نہ ہو کہ وہ آپ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی بندہ رہتا ہے یا آپ کسی ایسے ملازم کو جانتی ہیں، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی ملازم ہو، یا آپ ویسے ہی اپنے فیملی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے جو نہیں پڑھ پاتے، نہیں لکھ پاتے، محلے میں کہیں نہ کہیں ہمارا ضرور ان سے انکاؤنٹر کوئی ہوا ہوتا ہے کہ ان سے آپ کہیں کہ ذرا اپنا نام لکھنا، تو وہ کہتے ہیں انگوٹھا لگوا لیں، ہمیں نام لکھنا، ہمیں سائن نہیں کرنا آتا، ہمیں نام نہیں لکھنا آتا. اچھا انگوٹھا لکھ دیں گے، آپ ان سے کہ اپنا نام پڑھ لو، تو وہ کہیں گے جی کہاں نام لکھا ہے میرا، مجھے بتا دیں، مجھے کہاں تھا انگوٹھا لگانا ہے. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایسا شخص ذہن میں رکھیں جس کو نہ لکھنا آ رہا ہے نہ پڑھنا آ رہا ہے، اور آپ اس کو 40 سال سے 41 سال سے جانتے ہیں ایسے شخص کو. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا چلو میں اب 10 سال بعد ملی ہوں تو ارے تم اتنا پڑھ لکھ گئی، اتنا پڑھ لکھ گئے، ایسا نہیں سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ 41 ایئرز ایک شخص آپ کے پاس رہا ہو، اس کو نام نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ وہ اوور نائٹ کتنا کچھ سیکھ لے گا، کیا کچھ سیکھ لے گا. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکلز نہ ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. تو یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، ایک تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ریلیٹ کر سکیں کہ ہم کیا ہمارے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، تو نہیں، یہ بہانہ بھی ایک طرف کر دیں. اور اللہ کا کلام ہے یہ، تو جی بالکل اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. تم اتنے جو بہانے کر رہے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے ہو کہ یہ کہاں سے گھڑ کر لے آیا ہے، اس کو تو آ کے کوئی فرشتہ بتا کے جاتا ہے، اس کو تو کوئی جن آ کے اس کو پوزیس کر دیا کسی جن نے، اور یہ آ کے جو ہے نا خود سے خود گھڑتا ہے اپنی کہانیاں، خود سے خود کہاں بتاتے ہیں. نعوذ باللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرا کرتے تھے نا قریش مکہ. تو اللہ تعالیٰ خود ان کو کہتے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. یہ من انفسکم جو تھا نا، یہ قریش کے لیے بڑا ہی کوئی تکلیف دہ تھا، یہ بڑا ہی کوئی نا سمجھے ایک طرح سے نا شدید گالی کی طرح تھا کہ تمہارے ہی 40-41 سال اس نے تمہارے ہی سامنے پلا بڑھا ہے، کہیں گیا بھی نہیں، کوئی ٹریول بھی نہیں کیا کہ کہیں جا کے اس نے کوئی باہر جا کے کوئی پڑھ لیا ہو، کورس کر لیا ہو، کوئی چیٹ GPT، کوئی اے آئی سے کچھ سیکھ لیا ہو، کچھ بھی نہیں ہے ایسا.
تو اگر وہ اتنا بہترین کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، اتنا بہترین کلام جس کو تم سمجھ گئے ہو کہ اتنا بہترین کلام ہے، تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہو گئے وہ ایز اے پروفٹ، تو ماننے میں کیا دقت ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں کیا تھی؟ ما انا بقاری، کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رسول نے بتایا کہ پھر میں نے فرشتے سے، مطلب وہ بتاتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو، حضرت خدیجہ کو آ کے جب انہوں نے بتایا کہ میری اس طرح سے انکاؤنٹر ہوا ہے فرشتے کے ساتھ، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، پھر تیسری دفعہ کیا ہوا کہ ان کو جب فرشتے نے دوبارہ دبوچا، حضرت جبرائیل نے ان کو دوبارہ دبوچا زور سے، تو آپ کو یہ لگا کہ اب تو بس پسلیاں جو ہیں وہ آپ کی باہر ہی آ جائیں گی بہت شدید۔ تو تھرڈ اٹیمپٹ میں، یعنی کہ یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ ہمارے لیے ضروری نہیں پہلی دفعہ ہمیں بات سمجھ آ جائے دین، ہمیں پہلی دفعہ کوئی کورس کر کے، پہلی دفعہ کوئی چیز سن کے، پہلی دفعہ حدیث سن کے، پہلی دفعہ کوئی قرآن کی سورہ پڑھ کے ہمیں لگے کہ اب تو ہمیں جو ہے نا، ہمیں لگتا ہے اچھا ہمیں تو سورہ فاتحہ کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا تو بس چھوڑو، مجھے تو قرآن بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ نہیں، دوسری دفعہ اٹیمپٹ کریں، تیسری دفعہ کریں، آ جائے گا سمجھ، ٹھیک ہے۔ تو تھرڈ اٹیمپٹ میں کیا ہوا، فرشتے جبرائیل نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں جو تھیں یہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کرونولوجیکل یہ پہلی وحی تھی قرآن کے، اگر ہم دیکھتے ہیں تھرو تو سورہ الفاتحہ پہلی ہمیں لگتی ہے نا، پہلی سورہ ہے، لیکن اگر وحی کے اعتبار سے پہلی سورہ تھی سورۃ العلق، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کرنا پسند کیا، آپ کے اللہ نے آپ سے بات کرنے کے لیے یہ سورہ چوز کی، یہ ورڈ چوز کیا، اقرا۔ اب کتنا پڑھتے ہیں آپ لوگ، کتنی اہمیت دیتے ہیں پڑھنے کو؟ ہماری زندگی کا کتنا وقت پڑھنے میں گزرتا ہے، ہم پڑھنا پسند کرتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، کتاب پڑھنا، کتابیں پڑھنا، اور اب کیا مشکل ہے کتابیں پڑھنا؟ پہلے تو ہم مطلب سوچیں خریدا کرتے تھے، لائبریری سے جا کے ایشو کرایا کر کے لایا کرتے تھے، اب تو دیکھ کے رشک آ رہا ہوتا ہے کہ اب تو PDF ہے یا آن لائن لے لو، اب تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی الماریاں ہوں۔ پہلے تو کتابیں اتنی بھرمار ہوتا تھا کہ جگہ نہیں ہوتی تھی، کپڑوں کی الماریوں میں بھی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی تھیں، کتنا مشکل لگتا تھا۔ اب تو رشک آتا ہے کہ اتنی آسانی کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر بھی ہمیں پڑھنا پسند ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی عجیب سی اکتاہٹ ہوتی ہے، کوئی الرجی ہے پڑھنے سے۔ کپڑے خرید کے لے آئیں گے، نیا جوڑا آئے گا، سیل میں ڈسکاؤنٹ لگے گا، جا کے لے آئیں گے، یہ تو اگلی گرمیوں میں کام آئے گا، یہ 2 مہینے میں کام آئے گا، یہ بیڈ شیٹ تو ہمارے دینے لینے میں کام آ جائے گی، جا کے شاپنگ کر لیں گے، بلا وجہ کی گروسریز کر لیں گے۔ بکس خریدنے میں ہمارے بالکل جان جاری ہوتی ہے، خریدتے ہی نہیں ہے، نہ بچوں کو لا کے دیتے ہیں، بہت ہوا تو بس ایسی سٹوریز لا کے دے دی، ایسی چیزیں جو پزل یا جو اسٹیکرز والی بکس لا کے دے دی کہ وہ ریڈنگ نہ کریں، بس ایکٹیویٹیز کرتے رہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہلا میسج، پہلا ورڈ، پہلا پیغام، پہلا حکم، کیونکہ اقرا از اے حکم، ٹھیک ہے، کمانڈ ہے اللہ کی، آرڈر ہے اللہ کا، یہ کوئی نارمل بات چیت نہیں ہے، اقرا پڑھو، پڑھنا پڑے گا، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ایسے بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، آرڈر دے رہے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تو کوئی ریل مل جائے، کوئی بتا دے، کوئی سنا دے، کوئی کام کرنے کو مل جائے تو کوئی شوق ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ کے گروپ میں کنٹینیوسلی میرے خاص 1 مہینے سے بار بار جو گروپ ہے اس میں آپ کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ ریفلیکٹ کریں، آپ سورہ الفاتحہ پہ ریفلیکٹ، آپ ایک آیت پہ ریفلیکٹ نہیں کر سکتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ایک الفاتحہ پہ رسپونڈ کرنا کتنی دیر لگے گی، کتنی کوئی مصروفیت ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ کو اگر یہاں پہ گروپ میں ایڈڈ ہیں ہے نا، تو آپ گروپ کے لوگ آپ کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے سیشنز آرگنائز کرتے ہیں، ان کو کوئی یہاں پہ کوئی پیسے تھوڑی نہ مل رہے ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے لیے ریکارڈنگ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، بار بار ریمائنڈرز دیتے ہیں، دے ہیو دیئر اون لائفز، دیئر اون چیلنجز جو ان کو اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پہ فیس کرنے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دکھ درد ہے، ان کے ساتھ بھی رشتہ داری ہیں، ان کے ساتھ بھی بیماری ہیں، لیکن وہ آپ کو جب کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ذرا ریفلیکٹ کریں، ایک آیت پہ لکھیں یا ہمیں جو ہے نا اس بارے میں بتائیں، کوئی پول ڈال دیتے ہیں، تو ہمیں کوئی مطلب 5 منٹ ہم کہتے ہیں چلو 5 منٹ میں کوئی 10 منٹ بھی نہیں ہم دے سکتے کہ ہم کوئی کتاب پڑھ کے ہم وہاں سے کون سی کتاب ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، PDF کون سا نہیں ہے، ریفلیکشنز کون سی نہیں ہے، گوگل کر لیں، ریسرچ کر لیں، یا آپ گھر میں ہوتی ہیں، قرآن ہی ہوتا ہے، کھول کے دیکھ لیں کہ مجھے مالک یوم الدین سے کیا سمجھ آیا، مجھے الرحمن الرحیم سے کیا سمجھ آیا، 2 لائنیں لکھ کے دے دیں تاکہ لوگ پڑھیں آپ کو۔ اقرا جو ہے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اللہ کا پہلا کلام ہمارے ساتھ کیا تھا، پڑھو، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم کسی کو پڑھنے دیتے ہیں اپنی تھاٹس، میرا کوئی نہ پڑھ لے، کیوں؟ کیونکہ مجھے محنت کرنی پڑے گی، مجھے لکھنا پڑے گا، مجھے ٹائم دینا پڑے گا، تو چلو چھوڑو۔ تو یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ، ٹھیک ہے، آپ کے اللہ کا پہلا کلام، اللہ کی پہلی بات آپ تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی، اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ کی ہے، بہترین انسان آپ کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، کوئی ایرا غیرہ نہیں ایسے دے دیا کہ بس ٹھیک ہے نبی ہے، ڈنڈے سے ہانکو ان کو، اپنی امت کو ڈنڈے سے بتاؤ، بہترین نرم دل، راتوں رات کھڑے رہنے والے میری اور آپ کی فکروں میں، تو ہمارے لیے اتنی ایفرٹ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ہمارے لیے بہترین مثال دے دی ہے۔
ایک بہترین فرشتے ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختص کیے ہیں کہ بھئی میری امت تک پیغام پہنچانے کے لیے، امت کا مطلب ہے میری مخلوق تک پیغام پہنچانے کے لیے جو فرشتے آتے تھے وہ بہترین فرشتہ منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے، بیسٹ آف دا بیسٹ، انسانوں میں سے بیسٹ آف دا بیسٹ، کتابوں میں سے، کلام میں سے بیسٹ آف دا بیسٹ۔ اللہ کی جتنی بھی کلام اب تک نازل ہوئے ہیں، جتنی بھی وحی نازل ہوئی ہے، سب سے بیسٹ قرآن ہے۔ اور ہمیں کوئی ایک آیت بھی کرنی پڑ جائے تو ہماری ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ریپیٹیشن ہماری بار بار یہی ہے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہے نا، ہمیں کوئی رول ادا نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری گواہیاں لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ان پٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا ان پٹ کہاں کیسا ڈال رہے ہیں۔ تو اپنا اچھا ان پٹ ڈالیں، آپ کے بارے میں یہ چیزیں گواہی دیں، جس گروپ میں بھی آپ ہیں، ہوتا بھی ہے ملٹیپل گروپس میں ہوتے ہیں، ہے نا، تو ہم ہر جگہ تو نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن کوشش کیا کریں کہ ہر کام میں اپنی جو ہے نا ان پٹ دیں، کیونکہ یہی چیزیں آپ کے لیے کیا بنیں گی؟ گواہی، اچھی گواہی بنیں گی۔ جتنا بھی عرصہ آپ اس میں کام کریں، جتنا بھی عرصہ آپ اس میں رہیں، آپ کی طرف سے وہ اچھی گواہی بنے۔ تو یہ کام کرنا، تو ہم اقرا بسم ربک الذی سے یہ لیں گے، اور پھر یہ جو پوری سورہ ہے اس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے، ظاہر ہے اس کی تفسیر تو یہاں نہیں ہو رہی، سیرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اس لیے یہ جو دوسری آیت ہے اس کی وجہ سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے جس نے کیا کیا؟ تو ہمیں تخلیق کیا، تو لاجک دی ہے ہمیں، ریزننگ دی ہے کہ کیوں اپنے اللہ کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے، بسم ربک الذی خلق کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس نے تمہیں تخلیق کی ہے، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے، تمہارا رب ڈیزرو کرتا ہے تم اس کے نام سے شروع کرو، تمہاری ہر کام میں اس کا نام ہونا چاہیے، کیونکہ شروع ہی وہیں سے ہوئی ہے تمہیں تخلیق۔ اور تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا، ہمارے لیے پوری دنیا بنائی ہے۔ ایک سورج چمک رہا ہے تو وہ اس لیے کہ مجھے ہدایت دے سکے، مجھے روشنی دے سکے، مجھے آنکھیں دی ہیں، میں اس آنکھوں سے کو استعمال کر رہی ہوں، مجھے ہوا دی ہے، میں سانس لے پا رہی ہوں، پانی دیا، میں پیاس اپنی بجھا سکتی ہوں، کھانا دیا ہے، میں اپنے جسم کو، میرا سروائیول جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تخلیق کی ہے تمہارے لیے، تمہیں مخلوق بنایا ہے۔ اور کس سے بنایا ہے؟ دنیا میں تم کیسے تمہارا سٹارٹ ہوا؟ ایسے ہی بن گئے بس، چٹکی بجائی امی نے آیا، ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کوئی پوچھتا کہ امی ہم کیسے آئے، تو امی بیچاری جو ہیں وہ شرما شرمی میں کیا کہتی ہیں کہ وہ جو ہے نا بیلکنی میں آپ کو باسکٹ رکھ گئی تھی، کوئی پرندہ آ کے رکھ گیا تھا۔ ہم تو یہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا من علق، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیے۔ تو بچوں کو بھی ریالٹی بتایا کریں، بہت زیادہ باسکٹیں مت کہ بیلکنی میں سجائے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تمہارا جو انتظام کیا وہ پھر ایسے کیا کہ تم خون کے لوتھڑے سے بنے۔ تو بہرحال اس کی تفسیر میں ہمارے پاس یہ آتا ہے۔ اب یہ سب واقعہ ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کے بعد اپنے گھر کی طرف بھاگے، ٹھیک ہے، اور وائل رننگ بیک ٹو ہز ہوم، یہ یاد رکھیے گا کہ 3 آورس کا سفر تھا یہ، پینک ہونا، گھبرانا، ذمہ داری محسوس کرنا کہ اچھا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، 5 آیتیں اتر گئی ہیں، فرشتہ کو میں نے دیکھ لیا ہے، اور اب یہ گھر جا رہے ہیں، تو یہ کوئی 10 منٹ کا راستہ نہیں ہے، 3 گھنٹے کا سفر تھا یہ جو انہوں نے طے کیا ہے۔ اور واپس آ کے بولا زمبلونی زمبلونی، ٹھیک ہے، اپنی وائف کو بولا زمبلونی زمبلونی، مجھے کچھ اڑا دو، کور می اپ۔ یہ ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ ہی ہے، ری ایکشن ہوتا ہے کہ ہم جب بھی گھبرا جاتے ہیں تو ہم خود کو سمیٹ لیتے ہیں۔ دیکھا نا آپ نے بچوں کو بھی، خود کو بھی، کہ ہمیں جب گھبراہٹ ہو رہی ہو، ہم خوف زدہ ہوں، پینک ہوں، تو ہم اپنے آپ کو خود ہی سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے ہی آ کے کہ مجھے کچھ اڑا دو کہ میں تھوڑا سا جو ہوں نا اپنے آپ کو کمپوز کر سکوں۔ اچھا، ایک اور روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتر رہے تھے پہاڑ سے، تو انہوں نے فیئر اور انسرٹنٹی میں، ایک خوف بھی تھا اور وہ یقینی بھی تھی کہ یہ کیا ہو گیا سے، اوپر جو ہورائزن تھا، افق جو تھا، اس کو دیکھا اترتے ہوئے پہاڑ سے، تو انہیں حضرت جبرائیل اپنی فل فارم میں نظر آئے، ہیوج باڈی، ٹھیک ہے، پورے آسمان میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، جیسے اترتے ہوئے نا انہوں نے خوف پیچھے مڑ کے دیکھا اور اوپر دیکھا کہ آواز کہاں سے آئی تھی، کون تھا یہ، تو حضرت جبرائیل کو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ تو یہ والا فیئر بھی اگر آپ امیجن کریں کہ یہ روایت اگر ہمیں ملتی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماشاءاللہ اپنا سینسز میں رہنا، فل سینسز میں رہنا ہے نا، اپنے آپ کو کمپوز رکھنا کتنی بڑی کوالٹی ہے، یہ ہمارے اندر ہوتی نہیں ہے۔ ہم بہت گھبرا جاتے ہیں جلدی، ہم چیزوں کے لیے ریڈی نہیں رہتے ہیں۔ ہم اگر قرآن پڑھیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ایسی بڑی بڑی چیزوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جو ہے وہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سب چاند ستارے، اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اسٹرانگ انسان بنا رہے ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہو جائے؟ اسٹرانگ ہو جائے، اس کو نا پھر زلزلوں سے خوف نہ آئے، اس کے گھر میں پھر کوئی بھی
ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، سپر نیچرل ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، تو وہ جو ہے نا اس سے پریشان نہ ہو، یہ کیا ہو گیا میرے گھر میں، اینٹیں کہاں سے گر گئی، چھت پہ کیا پڑا ہوا تھا، ہمارے گھر کے باہر جو تھا نا وہ ایسی چیزیں پڑی ہوئی تھی، ہم بلا وجہ گھر میں ڈسکشن چلتا، امی ابو بہن بھائی محلے والے سب آ کے جمع، کیا ہوا جی، ہاں یہ ہمارے ساتھ ہوا، وہ بچے کا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے گھر میں تو کچھ ہو رہا ہے، ایک عجیب ماحول کریٹ، بچے چھوٹے بچے وہ بھی پینک ہو رہے ہوتے ہیں سن کے، کیا ہو گیا، نہیں بس تم نا گھر میں رہا کرو، تمہیں میں نے کہا مغرب کے بعد نہیں نکلو اور تم یہ نہیں کرو، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہمیں ایک اسٹرانگ انسان بناتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد بہت بڑی بڑی چیزوں کے لیے ریڈی کر دیتے ہیں، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو کہ آپ کا اینڈ آف ٹائمس چل رہا ہے، اگر آپ وہ والی سن لیں احادیث تو پھر تو آپ کو لگے گا بھائی قیامت تو دور کی بات ہے، زندہ رہتے ہوئے میں اپنی آنکھوں سے بہت چیزیں دیکھ لوں گا، ایون یہ کہ دجال بھی آ جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یاجوج ماجوج آ جائیں گے اور حج چل رہا ہوگا، عمرہ چل رہا ہوگا، ہے نا، تو مطلب اتنا یہ سب چیزیں ہمارے آس پاس ہو رہی ہوں گی، جیسے ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں زلزلے آ رہے ہیں، کووڈ آ کے چلا گیا، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم انکاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ سب کچھ نارمل رہتا ہے، لیکن ہمیں عادت کیا ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بلا وجہ کا ہائپ، شور ہنگامہ گھر میں، ذرا سا کوئی ایکسیڈنٹ کی خبر آئے گی کہ فلاں ڈیتھ ہو گئی، فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک وبال گھر میں مچ جاتا ہے، شور ہنگامہ، اچھلتے کودتے، وہاں سے کوئی کپڑے وہ پھینکے گا، کوئی برتن توڑ دے گا، ارے کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، رونا پیٹنا بین ڈلنا، ہماری یہ نفسیات ہے، مومن کی نفسیات ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، قرآن پڑھنے والا سیرہ پڑھنے والا شخص بہت ہی کمپوز ہوتا ہے، وہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا والی نفسیات میں نہیں جیتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنے بڑے حضرت جبرائیل کو دیکھ لیا پورے افق پہ چھائے ہوئے، آواز بھی آ رہی ہے غائبانہ، اور الفاظ بھی ایسے ہیں جو خود کہہ رہے ہیں مانا بخاری، پھر کہا جا رہا ہے پڑھو، پھر کہا جا رہا ہے مانا بخاری، پھر کہا جا رہا ہے پڑھو، سمجھے اتنی مطلب ایک ڈسکشن چل رہا ہے، اس کے باوجود وہ گھر آ کے بس اپنی وائف سے کیا کہہ رہے ہیں، زمیلونی زمیلونی، ٹھیک ہے، تو حضرت خدیجہ کا بہت بہترین رول ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بیوی ہونے، اتنا مجھے سب سے زیادہ جو ایک رومانٹک کپل اگر آپ دیکھ لینا کہ کسی کا آپ نے رومانٹک سین دیکھنا ہو، میرے لیے اگر کوئی میں بتاؤں سیرہ میں سے یا ویسے بھی کہ میاں بیوی کے تعلق میں، میاں بیوی کے اس میں کوئی آپ کو بڑا کیوٹ سا مومنٹ ملے، مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے رہے ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ بہت سارے معاملات ہمیں ملتے ہیں جو مجھے بڑے کیوٹ لگتے ہیں، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے نا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت انسپائرنگ لگتا ہے، اور میں اس سے بہت زیادہ سبق سیکھتی ہوں، تو ان شاء اللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے کیونکہ ہمارا ٹائم اوور ہو چکا ہے، لیکن ہم ضرور یہ دیکھیں گے کہ حضرت خدیجہ جو تھیں، دیر از سو مچ وی کین لرن فرام حضرت خدیجہ، اتنی بیکار سی خواتین سے ہم انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، بیکار سے سیلیبریٹیز کے ساتھ، بلا وجہ کے انفلوئنسر سے، کچھ نہیں کر رہی زندگی میں، اچھے اچھے گھروں میں رہنے والی، ہر چیز کا ماحول اچھا، بری ہے چلو برے ماحول میں بھی ہے، تبھی وہ کوئی ایک خاص دنیا کا ہی کام کر رہی ہے، دین کا کام تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے، دنیا کے ہی کاموں میں کسی نہ کسی میں انہوں نے اپنے آپ کو کوئی اچیومنٹ دی ہوئی ہے، اچیومنٹ حاصل کر رہی ہیں وہ، ہے نا، اور فالوورز اپنے اکٹھے کر لیے، دیکھیں آپ جتنے بھی بلین فالوورز جن کے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ایک سیلیبریٹی لے ہیں جس کے 1 ملین ہوں یا 5 ملین سیلیبریٹیز ملین فالوورز ہوں، آپ سوچیں وہ کیا کام کر رہی ہیں، وہ کیوں اتنی فیمس ہے، تو کوئی کھانا پکا رہا ہوگا، کوئی کچن چلا رہا ہوگا، کوئی ولاگ بنا رہا ہوگا، کوئی اپنا پروڈکٹ چلا رہا ہوگا، بس یہ کام ہے، حضرت خدیجہ ہم سب ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم سب کی زندگیوں کے مسئلوں کا حل ان کے پاس ہے، تو ہم جب ان کو دیکھیں گے، ہم ان کو سنیں گے، تو ہم ان سے بہت انسپریشن لیں گے، تو حضرت خدیجہ کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سیشن میں ان سے ہم بہت کچھ سیکھیں، ایک ہسبینڈ جب گھبرا کے اپنی بیوی کے پاس آئے تو بیوی اپنا کیا رول پلے کرے، اور یہ اس وقت نہ کرے، وہ بیوی ہو ہی ایسی، ٹھیک ہے، بیوی جو ہے یہ نہیں ہو کہ اس ماحول پہ اچھا چلو میں خود کو تیار کر لوں، میں ذرا ریڈی کر لوں، یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ایک بیوی ایک عورت اتنی کمپوز یا وہ بھی اتنی سیٹلڈ ہونی چاہیے اپنی زندگی میں کہ وہ اپنے شوہر کو کس طریقے سے کنسول کر سکے، ہیں، تو ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ سیکھنے کے لیے بہترین واقعہ ہے، میں اس سے اور چونکہ میں شادی سے پہلے میں یہ سیرہ سیکھ چکی تھی، شادی سے پہلے میں نے یہ والا معاملہ سیکھ لیا تھا، تو اس زمانے میں عمر بھی کم تھی، ایسا کوئی شادی کا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، نہ آپ کو اپنی زندگی کے بہت، لیکن کیا ہوا کہ سیرہ پڑھنے کے بعد اور یہ والے معاملات پڑھنے کے بعد مجھے زندگی میں آنے والے ہر چیلنج کو فیس کرنے میں بڑا ہی مزہ آیا، مجھے ہنٹس ملے ہوئے تھے، مجھے ہیکس ملے ہوئے تھے، ایسے معاملہ کرنے، رشتوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے، چاہے وہ آپ کا اسپاؤس ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ کے سبلنگز ہوں، آپ کے پیرنٹس ہوں، تو رسول اللہ وسلم کی سیرہ سے نا بہت سارے چیزیں مل گئی تھیں جو امپلیمنٹیشن کی تھی، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں تھا کہ بس پڑھ لیا اور میری نالج بڑھ گئی، نہیں، وہ تو گدھا ہی ہوتا ہے نا جو اپنے اوپر علم لاد لیتا ہے، تو پریکٹیکل چیزیں مجھے لگتی تھیں اس زمانے میں، اور جب میری زندگی میں وہ واقعات ہوئے اور ان کو پریکٹس کیا تو بہت ہی فائدہ مند نتائج میں نے اخذ کیا الحمدللہ اس سے، تو اس لیے اپنی بچیوں کو ٹرین کریں، ٹھیک ہے، خدیجہ کے پیٹرن پہ ایک اسٹرانگ وومن بنانا کہ بھئی تم 2 دفعہ کی بیوہ ہو اور تیسری دفعہ تمہاری شادی ینگ لڑکے سے ہو گئی ہے، سوچیں اس طریقے کی اپنی بچیوں کی ہم ٹریننگ کریں کہ تمہیں پھر بھی کمپوز رہنا ہے، تم پھر بھی اپنے
شوہر کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ بہترین مثال بن سکتی ہو، رادر یہ کہ تم قسم پرسی کی حالت میں یا مطلب تم پہ لوگ ترس کھائیں، یا تم جو ہے نا بس دیکھیں اب میرا تو شوہر، میں تو 2 دفعہ کی بیوہ ہوں، میرا شوہر تو اب گھر بھی نہیں آتا ہے، وہ تو پڑا رہتا ہے وہاں پہ، اور وہ آتے ہیں تو وہ تو اب الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ گئے، مجھے تو لگ رہا ہے ان پہ جادو ہو گیا ہے، ہم اس طرح کی مینٹلٹی، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا واقعہ یا ہمیں پتہ چلتا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہم بھی گھر میں ہی باتیں کر رہے ہوتے کہ وہ دوسری لڑکیوں کے چکر میں یا کوئی بہانے کر رہے ہیں، ایسی باتیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم ضرور غور و فکر کریں گے، تاکہ ہم تو اب جس فیز میں ہیں ہم اپنی بچیوں کو تو ٹرین کر دیں نا، ایٹ لیسٹ ہم اپنے خاندان کی بچیوں کو یہ واقعات ایسے بتائیں کہ وہ سنیں، بیڈ ٹائم اسٹوری کے طور پہ بتائیں. جب آپ بتائیں گی نا تو آپ کے بچوں کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہوگی، ان کے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہوگا. تو بہرحال یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اور چونکہ میرے پاس چیٹ میں ہے میری کہا ہے another meet I have to go sorry. اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو بھی جانا ہے تو بہرحال سیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے منعقد کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کی کنوینئنس کے لحاظ سے، آپ لوگوں کے ٹائمنگ کے لحاظ سے. تو جو بھی آرگنائزرز یہاں پہ ہوئے ہیں ان کو بتائیں آپ کہ بھئی میں آج اویلیبل نہیں ہوں، تاکہ جو لوگ ریگولر لے رہے ہیں ان کی وجہ سے ٹائم چینج کیا جا سکے. صحیح ہے. جو گیسٹ لسنرز ہوتے ہیں جو کبھی آ گئے کبھی نہیں آئے، ان کی وہ تو بائی چانس آتے ہیں تو آتے ہیں، جن کو واقعی انٹرسٹ ہے اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی جو ہے وہ ڈیمانڈس بتائیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ سننا ہے، ہمیں یہ والا جو ہے نا سبجیکٹ سیکھنا ہے، ہمیں سیرہ میں یہ چیز سیکھنی ہے، ہمیں سیرہ صحابی سیکھنی ہے، سیرہ صحابیہ سیکھنی ہے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والا جو زندگی کا اسپیکٹ ہے وہ جاننا ہے. خود بھی تیاری کر کریں، پہلے سے بتائیں، جیسے آپ کو صبح میں اناؤنس کر دیا جاتا ہے، وہاں سے دن کے شروع کے حصے میں آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ آج کون سا سیشن ہوگا، آپ کا اینڈ آف ٹائمز ہوگا، یا آپ کا جو ہے وہ سیرہ ہوگی، آپ کا ٹریننگ سیشن ہوگا، اور بھی جو سیشنز چل رہے ہیں، خطبات مودود ہی چل رہے ہیں، اتنے بہترین. صحیح ہے. تو اگر آپ کو جو بتا دیا جاتا ہے تو آپ میک شور کریں کہ آپ 5 منٹ 10 منٹ پڑھ لیں، اس پہ غور و فکر کر لیں اور بتائیں کہ میں بھی اپنا انپٹ دوں گی. تو کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ ہم اتنے سینسیبل انف ہیں، ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ہم کم از کم 1 منٹ یا کچھ سیکنڈس کی بات تو کر ہی سکتے ہیں نا، اور کچھ ریسرچ کر کے آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے دین کا کام ہوگا، وہ دین کا کام جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف بہانے ہی لے کے بیٹھے رہیں اور ہم اپنی مصروفیات ہی لے کے بیٹھے رہیں. اور یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں تو ہم کوئی فارغ ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری زندگی میں بہت ساری مصروفیات چل رہی ہیں، لیکن بہرحال سیریسنیس جو ہے وہ دین کے لیے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بولا تھا کہ مشقت اللہ تعالیٰ کے لیے دکھانی پڑے گی. اپنے آرام کو، اپنے تھوڑے سے جو لیجر ٹائم ہے اس کو پیچھے رکھنا پڑے گا. بہت زیادہ گھومنا پھرنا، بہت زیادہ آنا جانا، ان کو کم کریں اپنی زندگیوں سے، بہت گیٹ ٹوگیدر سے کم کریں. عید آتی ہے، پہلا دن عید کا بہت ہوتا ہے، بہت ہوا تو دوسرا دن بہت ہوتا ہے ملنے ملانے کے لیے. اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ ہر وقت ملتے رہیں، آپ ہر وقت لوگوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر رکھیں، آپ ہر وقت دعوتیں رکھیں. اس ٹرینڈ کو کم کریں. ہمیں کیا کرنا ہے تھی دعوتوں کے، ہمیں دعوت دینی ہے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، ہے نا. یہ دعوتیں ہم عام نہیں کر رہے ہیں. دعوتیں کون سی ہیں؟ ون ڈش پارٹی اور لنچ اور کافی پارٹی اور ڈنر پارٹی، یہ چل رہا ہے. برتھ ڈے پارٹی، اینیورسری، اور کسی نے گریجویشن کر لیا تو وہ پارٹی، بس یہ والی دعوتیں ہماری خوب عام ہیں. تو اس کو کم کریں، اپنی زندگیوں میں دین کے لیے حصہ مقرر کریں. جی سائم نے ہینڈ ریز کیا. جی سائم. السلام علیکم میم، سوری پیچھے بیک گراؤنڈ. میں یہ بول رہی ہوں کہ یہ نیکسٹ کلاس کب ہوگی اور کون سے دن ہوگی، تاکہ میں پہلے سے ہی خود کو پریپیئر کروں اور میں ٹائم پہ جوائن ہو سکوں. اچھا سائم، آپ کا نام سائم ہے کہ سائمہ ہے؟ میم پہلے میرا تو یہ نام بتائیں. سائم سائم ہے؟ اچھا، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، کیونکہ سائم مجھے ایسا سائمہ. لگا. سائمہ، جی جی. اچھا آپ نے یہ ہٹا دیا. تو سائمہ، یہ والا سیشن ہوتا ہے، آج کیا ہے، ٹیوزڈے ہوتا ہے. اور ٹائم جو ہے نا، ایکچولی آج تھوڑا یہ ارلی سیشن ہوتا ہے، میں ارلی اویلیبل نہیں تھی تو اس لیے یہ تھوڑا سا لیٹ سعد نے جو ہے تھوڑی سی فیور کی ہے مجھے، کہ انہوں نے مجھے تھوڑا ایکسٹرا، میں کہیں باہر تھی تو جب تک میں گھر پہنچی ہوں تو میرے خیال سے یہ انم کو پتا ہوگا نا ٹائم کیا ہے سیشن کا جو ریشیڈیول کیا ہے ساتھ میں. تو بہرحال یہ اناؤنس کر دیتے ہیں ایوری ٹیوزڈے، ٹھیک ہے، صبح کے وقت گروپ میں آ جاتا ہے. میم 8:30. 8:30 ہے، ٹھیک ہے سائمہ، 8:30 ٹیوزڈے. اور منڈے کو بھی سیشن ہوتا ہے یہاں پہ. وہاں سے آلموسٹ 6 days آف دا ویک جو ہے نا یہاں پہ کوئی نہ کوئی سیشنز رہتے ہیں، بہت اچھے، بڑے انفارمیٹیو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ریکارڈنگ اویلیبل ہے. یہ بڑا ایک آپ کو یہاں پہ بینیفٹ ملے گا کہ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے، آپ کو وہاں پہ سارے سیشنز مل جائیں گے، اور وہ سب جو ہیں ان کو آپ وقتاً فوقتاً سنتی رہیں. نیکسٹ ٹیوزڈے ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری سیرہ سیشن ہوگا، ٹھیک ہے سائمہ. اور آپ نے باقی سیشن بھی سن لینے ہیں. ہمارے سیرہ کے سیشنز جو ہیں وہ لاسٹ ایئر سے شروع ہوئے تھے، تو وہاں سے شروع کیا ہوا ہے ہم نے. تو ابھی جو ہے وہ
میرے خیال سے 10+ ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، تو آپ وہاں سے بھی سنتی رہیں. اور لائیو تو اٹینڈ کرنے کا اپنا آپ کو پتہ ہے، لائیو اٹینڈ کرنے سے کیا ہے، اس وقت آپ کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ فرشتے بیٹھے ہیں، اور وہ فخر سے اور رشک سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو بڑا ہی پسند ہے کہ لوگ بیٹھ کے اللہ کی باتیں کر رہے ہوں. ان کو بڑا ہی رشک آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پہ. یہ بہترین کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے. نیکسٹ ویک میں انشاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گی میں آپ کو وہی کی بتاؤں کنڈیشنز، ٹھیک ہے؟ وہی کیسے ایک فینومینا ہے، وہی نازل ہونا. کیونکہ وہی کیا ہے؟ وہی ایک وہی چیز ہے جو کہ محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیتی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک وہی ہی ہے جس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اب اس موقع پہ پہلی وہی اقرا سے کیا بن گئے؟ محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ہمارے لیے. تو وہی ایک فینومینا ہے کہ وہی کیسے نازل ہوتی تھی، وہی کیوں آتی تھی، وہی کی کیا فارمز ہیں. وہ ان شاء اللہ میں کوشش کروں گی کہ میں وہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سینopsis دے دوں، تاکہ آپ لوگ وہ بھی سیکھیں، تاکہ آپ کو قدر تو ہو کہ یہ PDF مل جانا کتنا آسان ہے، لائیو سیشن مل جانا کتنا ہی آسان ہے. لیکن وہی جب اترتی تھی، فرشتے جب کلام کرتے، اللہ کا کلام لے کر آتے تھے، تو کیسا پروسیجر تھا وہ. تو آپ جب پڑھیں گے تو میرے خیال سے آنسو تو نکل ہی آئیں گے کہ اتنی تکلیف اٹھائی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وہی یہ پہلے ہی دیکھ لیں نا آپ، اقرا پڑھنے میں ان کو دبوچا ہے، ایک لفظ اقرا پڑھنے پہ فرشتے نے دبوچا ہے کہ پڑھو، کہا نہیں پڑھنا جانتا، پھر دبوچا ہے، پڑھو، کہا نہیں پڑھنا جانتا، پھر دبوچا ہے. تو مطلب آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر ہونا کہ ہمارے پیارے نبی نے ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے ایک ذمہ داری لی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الحشر میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو میں نے کلام نازل کیا ہے نا، اگر یہ جس پہاڑ پہ رسول تھے نا، اگر رسول وسلم پہ نہ اترتا، یہ اس پہاڑ پہ اتر جاتا، تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنی اس کی شدت تھی، اتنا اس کی ہیبت تھی. لیکن ہمارے پیارے نبی، the most strongest man on the earth, the most composed person on the earth, the most brave person on the earth, توکل کرنے والے، انہوں نے تکلیف اٹھا کے ہم تک پہنچا دیا، اور کوشش کی کہ ایک ایک لفظ ایز پہنچا دیں. اللہ کا کلام ہی رہے. اپنے الفاظ ایسے چنیں کہ لوگوں کو فرق پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حدیث ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو حدیث وحی کی کیا فارمز تھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم نیکسٹ سیشن میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکوں. ٹھیک ہے جی؟ انم آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. میم میں پوچھ رہی تھی کہ آپ نے بیچ میں حضرت ابراہیم وہ جب کہا تھا نا، میں شاید غلط بھی سنا ہوں، تو میں صرف کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے کہا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے تھے، تو وہ حنفی ورڈ یوز کیا تھا آپ نے؟ ہاں جی، وہ حنفاء کہلاتے تھے، محنث بولتے ہیں ان کو. میرے خیال سے نا میں نے ایک جگہ پہ اس کو مینشن بھی کیا ہے اس ورڈ کو. ایک منٹ میں بتاتی ہوں، میں نے لاسٹ سیشن میں ساتھ کے بتایا تھا اس کی نا اسپیلنگس. تو وہ جو اس پیٹرن کو فالو کرتے تھے نا، حنفاء کہلاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور احنف ان کو بولا کرتے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طور طریقہ تھا، لیکن اس میں بھی بگاڑ آ گیا تھا. اس میں بھی جو تھا نا کرپشن آ گئی تھی. جیسے آپ دیکھیں گے بت تھے تو ان کو، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مزاروں کو ہم مانگ تو اللہ سے رہے ہیں لیکن وسیلہ بنایا ہوا ہے، بالکل انہوں نے ایسی لات عزا جو تھے اس کے لیے نا اس طرح وسیلے بنایا کرتے تھے. لیکن بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص وہ جو تھا نا میرے خیال سے میں نے ساتھ کو اس کا بھیجا تھا PPT میں، ان کے پاس ہوگا یا میں نے ثنا کے پاس ہوگا. میں ان شاء اللہ نا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، بلکہ نیکسٹ اس میں بھی بتا دوں گی. تو بہرحال وہ محنف کے طور پہ استعمال ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کہ سارے لوگ جو تھے نا وہ اس کو پریکٹس نہیں کرتے تھے. بہت کم لوگ تھے جو اس کو پریکٹس کرتے تھے، جو کہ توحید پرست تھے، توحید پہ بلیف رکھتے تھے. ورنہ اگر آپ یہ دیکھیں تو میجورٹی جو تھی وہ یہودیوں کی تھی، جو کہ مدینہ میں آباد تھی، اور یہاں پہ مشرکین مکہ تھے. مشرکین یعنی کہ بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پرستش کرنے والے، کعبہ میں لا کے رکھ دیا تھا. کچھ لوگ تھے جن میں رسول اللہ کی اپنے پیرنٹس، اپنے ان کے چچا، ان کے اپنے دادا بھی یہ پریکٹس کرتے تھے توحید کی، جس کو ہم بولتے ہیں محنف. ٹھیک ہے، احناف ان کو بولا جاتا ہے. اور یہ پریکٹس جو تھی اس کے لیے ان کے پاس ڈفرینٹ جو فارمز آف ورشپس تھیں. یعنی کہ وہ روزے بھی شاید رکھتے تھے، کچھ پریکٹس روزوں کی بھی کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت سے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ نمازیں کچھ فارم میں پڑھتے تھے. حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نا کیا کرتی تھیں کہ وہ نا کعبے میں چلی جاتی تھیں شام کے ٹائم.
یعنی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی نہیں ہوئی تھی نا تب بھی وہ کعبے میں چلی جاتی تھی اور وہاں جا کے کچھ عبادات کیا کرتی تھی. ان کی یہ ڈیلی پریکٹس ہوتی تھی کہ شام میں دل گھبراتا تھا, ظاہر ہے پہلے شوہر چلا گیا, دوسرا شوہر چلا گیا, اور پھر ان کے بعد بھی جو تھے وہ ان کا بھی جب ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رات کو شام کے ٹائم ذرا سا ان کی گھبراہٹ ہوتی تھی ان کو, یا وہ بے چین ہوتی تھیں, تو وہ کعبے میں جا کے بیٹھ جاتی تھیں اور وہاں پہ جا کے کچھ اذکار یا کچھ دعائیں مناجات پڑھا کرتی تھیں. تو یہ لوگ کچھ کیا کرتے تھے پریکٹس. تو ہمارے پاس نا کوئی خاص پریکٹس نہیں آتی ہے جو ہمیں پتہ چلے. سیرت نگار ہمیں بتاتے ہیں, لیکن بہرحال جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم جب حدیث دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ کیٹیگری الگ ہوتی ہے, بالکل الگ ہوتی ہے حدیث کیٹیگری, کہ اس میں ہم بہت جانچ پڑتال کرتے ہیں, بہت زیادہ, کس راوی نے بولا ہے, نریشنز کیا ہے, چین کیا ہے, بہت ایک ایک ورڈ دیکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم سیرت پڑھ رہے ہوتے ہیں, سیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس نا ریفرنسز کو ہم اسرائیلی روایات کو بھی اور کیا کہتے ہیں یہودیوں کی کتابوں کو بھی, ان کے نریشنز کو بھی ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ بایوگرافی ہے. اس میں ہمیں جو بھی چیز ملے گی وہ ہمارے لیے, ہم عمل کریں یا نہ کریں ہمارے اوپر ہے. لیکن حدیث پہ تو ہمیں عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے, قرآن پہ تو ہمیں عمل کرنا ہے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بول دیا کوئی حکم کہ یہ کرنا ہے آفٹر نبوت, جیسے اب یہ اقرا بسم ربک الذی کے بعد رسول اللہ کی جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ ہمارے لیے عمل کا درجہ رکھتی ہے. اس سے پہلے جو بھی باتیں تھیں وہ عمل کا درجہ نہیں رکھتی. تو یہ ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا میں خاص ورڈ ایک بتا دوں گی, ابھی میرے بالکل دماغ سے نکل گیا. تو بہرحال کسی اور کو کوئی سوال کرنا ہے تو ضرور کریں. دوسرا یہ کہ آپ لوگ جو ہیں ریکارڈنگ سنیں, سیرہ پڑھیں. الحمدللہ ابھی تو سیرہ شروع ہوئی ہے, سورہ نبوت شروع ہوئی ہے, اور نبوت شروع ہونے کا مطلب ہے کہ اب اصل میں اب کام شروع ہوگا, ٹھیک ہے. اب ہمیں دین پہ جو کام کرنا ہوتا ہے نا, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے کام کرنا ہے, کیسے گھر والوں کو دعوت دینی ہے, کیسے عزم دکھانا ہے. لیکن یہ ضرور ہی بات یاد رکھیے گا کہ جو پری پروفٹ ہوڈ ہم نے ایرا پڑھا ہے نا, پری پروفٹ ہوڈ کا جو ہم نے معاملہ پڑھا ہے, اس صرف اور صرف ہم نے دیکھا کہ اپنے کیریکٹر پہ کیسے کام کرنا ہے. آپ کا جتنا اسٹرانگ کیریکٹر ہوگا نا اپنے گھر والوں کے سامنے, کچھ بھی ہو جائے آپ نے ڈٹے رہنا ہے اپنے اسٹانس پہ. کچھ بھی ہو جائے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ نے دھوکہ نہیں دینا ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ نے غیبت نہیں کرنی, کچھ بھی ہو جائے آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی. اگر آپ کا یہ کیریکٹر بن گیا نا گھر میں, تو بس آپ کا سیدھا ہاتھ سے پیا ہوا پانی اور سیدھے پاؤں سے پہنا ہوا جوتا اور نمازیں پڑھنا, یہ خود بخود دعوت ہے. لوگ آپ سے انسپائر ہو رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے اپنی کریڈیبلٹی بٹھا دی ہے. ہم دین کی جتنی مرضی باتیں پڑھ لیں, لیکن اگر ہم جھوٹے ہیں, ہم وعدہ خلاف ہیں, ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی چیزیں رکھوا کے جائے ہم اس کو استعمال کر لیں, تو پھر ہم چاہے جتنی مرضی بڑی بڑی حدیثیں ہم بتا دیں لوگوں کو, لوگ ہمارے اپنے گھر والے ہماری بات نہیں مانیں گے, بالکل نہیں مانیں گے. سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے گھر والوں کو ٹرین کرنا ہے اس ٹائم پہ. کوئی ہم لادینیت پہ تھوڑی نہ جی رہے ہیں, الحمدللہ ہم سب مسلمان گھرانے میں جی رہے ہیں. لیکن کیا ہے, ہر کوئی فراڈ ہے, ہر کوئی دھوکے باز ہے, ہر کوئی 2 نمبریاں کر رہا ہے, ہر کوئی کرپٹ ہے. صرف نواز شریف کو کرپٹ کہہ دینا, عمران خان کو کرپٹ کہہ دینا, اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اپنے آپ کو کرپٹ بولنا سیکھیں. میں نے آج کہاں کرپشن کی, میں نے آج شوہر کے جو پیسے انہوں نے مجھے دیے تھے وہاں میں نے تھوڑی سی جو 2 نمبریاں کی وہ کیوں کی میں نے, مجھے سوٹ کرتا ہے یہ؟ کیا میرا اللہ پہ بالکل توکل نہیں رہا کہ مجھے جو پیسے بچانے تھے میں اللہ سے مانگوں؟ ہم یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہم اہدی اللہم انی اسألک التقی والغنی والعفاف والہدی. یہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے غنا مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے, بے نیاز کر دیں, تو یہ ہم مانگ ہی رہے ہوتے ہیں, سوچ بھی رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نہیں چاہیے اپنے شوہر کے 2 نمبر پیسے کہ میں اس کو فراڈ کر کے اس کے پیسے رکھوں, یا اس نے مجھے کوئی کام بولا ہو میں نہ کروں, میں بول دوں ہاں میں نے کر لیا ہے. دوستوں کے ساتھ میں جو ہوں ان سے میں ایسے تعلقات رکھوں کہ ان 2 نمبریاں کروں, تو غنا کا کیا مطلب ہوا؟ بے نیازی یہی ہوئی کہ مجھے کسی کی بھی کوئی چیز ایسے نہیں چاہیے جو دھوکے پہ مبنی ہو. تو جب ہم اپنے آپ کو ان دعاؤں پہ لے کر آئیں گے اور ایسی کانشیس ایفرٹ کریں گے, تو پھر ہم اپنے گھروں میں بہت زیادہ علم نہ بھی سیکھا ہوا ہو نا, جتنا بھی سیکھ لیے وہ ہمارے گھر والوں کے لیے بڑی زبردست مشعل راہ ہوتا ہے. اور آپ کے بچے آپ کو خود ہی کہہ رہے ہو, آپ کے گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے خود تو انسان بن جاؤ, پہلے خود تو سچ بولنا سیکھ لو, پہلے خود تو نمازیں. وہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ صرف باتیں ہی کر رہی ہے, کرنے پہ کچھ بھی نہیں ہے. یا تم ہمارے تم میرے لیول پہ آ کے بات کرو نا, تمہیں کیا پتا, باتیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, آن لائن کلاس لینا تو بڑا آسان ہوتا ہے. تو ہمارے لیول پہ آ کے تو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں وہ, کیونکہ ہم جب پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں مشقت پتہ چلتی ہے, ہمیں وہ ظرف پتہ چلتا ہے اپنا. کتنا چھوٹا سا موقع تھا جو میں نے جھوٹ بول دیا, کتنا چھوٹا سا موقع تھا کہ جو میں نے جو ہے فون نہیں اٹھایا, میں اٹھا سکتی تھی. کتنا چھوٹا سا موقع تھا جو میں عاجزی دکھا سکتی تھی, کتنا چھوٹا سا موقع تھا جو میں معاف کر سکتی تھی, تو میں نے نہیں کیا. تو اس سے کیا ہوا کہ میں نے اپنی کم ظرفی دکھائی. اور کم ظرفی دین کا کبھی بھی پہلی ڈیمانڈ جو اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں انسان سے وہ ظرف کا بڑا ہونا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظرف کے بڑے تھے, جو کہ حضرت خدیجہ نے ان کو بتایا ہے. جب وہ آئے نا ان کے پاس, انہوں نے ان کو کہا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے, تو حضرت خدیجہ کا جو ان کے پاس آتا ہے نا وہ بڑا ہی کیوٹ ہے, اس پہ غور و فکر کیجیے گا, ٹھیک ہے. انہوں نے آ کے جب کہا تو حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق.
5 نکاتی انہوں نے نا رسول وسلم کو ڈھارس بندھائی، سوشل ورک کے بارے میں بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے کیونکہ آپ یہ کام کرتے ہیں، اس لیے آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے نا کام کرنے کو، جو ذمہ داری دی ہے، تو آپ کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں، آپ ہو ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ایسا کام نہیں دیں گے جس سے آپ رسوا ہوں، آپ سکسیس حاصل کر لیں گے، اچیو کر لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپوائنٹ کیا، کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ یہ 5 کام کرتے ہیں، نبوت سے پہلے آپ کی یہ کریڈیبلٹی بن چکی ہے، تو اس پہ ہم جو میں نے آپ کو بولا نا نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ ہم حضرت خدیجہ پہ اور ان کے اس چھوٹا سا ایک ٹریبیوٹ ہی ہم ان کو دیں گے کہ ہم ان کی یہ والی کریج دیکھ سکیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں کیا آبزرو کرے، ہم کیا آبزرو کرتے ہیں اپنے شوہروں کے بارے میں، آپ تو بس یہ، آپ تو میرا خیال نہیں رکھتے، آپ تو مجھے پوچھتے نہیں، آپ تو امی کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، آپ تو اپنے بہن بھائیوں میں لگے رہتے ہیں، آپ تو دوستوں میں لگے رہتے ہیں، آپ کو تو کوئی بس یہ ہے کہ جو کما رہا ہو اس پہ گزارا کرو، کوئی زیادہ کمائیں، کوئی باہر کی تیاری کریں، کوئی باہر نکلیں، امیگریشن لیں آسٹریلیا کی، کینیڈا کی، ہے نا، ہم اپنے شوہروں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، یا ہمارے امی ابو کہہ دیتے ہیں بھائی تمہارا شوہر جو ہے نا، وہ جو بڑی بہن ہے نا اس کا شوہر بڑا اچھا ہے، تمہارا شوہر جو ہے نا وہ ذرا ایسا ہی ہے، تو ہم بھی یہ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں، آپ کو نا میرے گھر والے بھی پسند نہیں کرتے، آپ کو تو آپ کے گھر والے بھی پسند نہیں کرتے، ہم یہ سوچ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے ان کو جو چیزیں ہم اپنے شوہر کی نیگیٹو اورا میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، حضرت خدیجہ نے وہی چیزیں ان کی پازیٹیو اورا میں بتائیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے اندر کوالٹیز ہیں، تو یہ حضرت خدیجہ کی کوالٹی یہ والی ان کا ایک مائنڈ سیٹ دیکھنا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوشل ورک دیکھنا کہ وہ کیا سوشل ورک کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا۔ ہمیں بہت بڑے بڑے کام نہیں کرنے ہوتے، بس یہ سوشل ورک کرنا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، ہم لینا دینا، احسان، صلہ رحمی سب کر رہے ہوتے ہیں بس اپنے مطلب کے لوگوں میں، ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ ہمارے مفاد وابستہ ہوتے ہیں، جن کو ہم نے ایک سوٹ دیا آگے سے انہوں نے بھی ہمیں سوٹ دینا ہے، ہم ایک کیک لے کے گئے اس نے بھی آگے سے کیک لینا ہے، ہم نے ان کو 1000 سلامی دی انہوں نے بھی ہمیں 1000 سلامی، ہمارے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے معاملہ کرنا ہے، کیوں؟ دین کے لیے تھوڑا آؤٹ آف دا وے جانا پڑے گا، دین کے لیے تھوڑی سی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی، ایکسٹرا صلہ رحمی، ایکسٹرا خیال، ایکسٹرا بے سہاروں کو کہیں بھی سوشل ورک شروع کر دیں، اسی لیے آپ کے لیے عید ہی بہت اچھی شخصیت ہے، عید ہی کو اللہ تعالیٰ نے رسوا نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائد اعظم کو رسوا نہیں کیا کیونکہ انہوں نے بڑی لوگوں کا سوچا، انہوں نے غیروں کا سوچا، انہوں نے اپنے کریئر بنانے کا نہیں سوچا، اپنے گھروں کا نہیں سوچا کہ قائد اعظم نے کہا کہ میں تو لاء پڑھ کے آیا ہوں انگلینڈ سے، میں نے تو بیرسٹری کی بھی ہے، میں تو اپنا گھر بناؤں، جیسے ہم اپنے ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن کے گھر سوچ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پاکستان بنانے کا سوچا کہ کیسے 8 کروڑ لوگ ہیں ان کو میں یہاں سے نکال دوں اس جنجال سے، ہم کرتے ہیں کسی کو کہ چلو کسی کا کرائے کے گھر سے نکال دیں، کسی کو کوئی گھر بنانے میں ہیلپ کر دیں، کسی کا گھر بن رہا ہے تو چلو ہم اسے بولیں تھوڑی سی سیمنٹ یا اینٹیں ہماری طرف سے لے لو، غریب لوگ ہوتے ہیں، ہمارے مزدور آس پاس لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، حضرت قائد اعظم کی کیوں آنر کرتے ہیں؟ کیا رسوا کی ہے اللہ نے؟ کوئی نوٹوں پہ ان کی شکلیں بنی ہوئی، نوٹوں پہ سوچیں، صبح شام جو ہماری ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس پہ ہم قائد اعظم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، عیدی کیا شخصیت ہے ان کی، کیا سوٹڈ بوٹڈ پرسنالٹی ہے ان کی، کوئی بس ایسا لگے گا کوئی فقیر پھر رہا ہے، لیکن ٹریبیوٹ دیکھا جب مرے ہیں تو ان کی جا کے آج جنازہ دیکھیے گا، نماز جنازہ کیسی تھی، اور ان کے بارے میں کوئی بھی شخص، نان مسلمس کہتے ہیں کہ ہم ان کو وہ بھیجتے ہیں ڈونیشنز، نان مسلمس، اور پاکستان بھی نہیں، اوورسیز پاکستانی ان کے بارے میں، جب ان کا وہ جو بیٹا ہے ان کا بلقیس ہیدی، اور یہ جو انٹرویو کبھی لے رہا ہوتا ہے نا کوئی ان کا، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈونیشنز آتی ہیں کروڑوں میں، لاکھوں میں، اور کچھ لوگ تو نام مینشن ہی نہیں کرتے، اور کچھ تو ہیں ہی نہیں یہاں کے، اور کچھ تو ہندو یا اور وہاں سے ہیں کہ آپ اتنا بہترین کام کریں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرتے ہیں اس شخص کو جو لوگوں کی مدد کرتا ہو، سوشل ورک کرتا ہو، بالکل حضرت خدیجہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے، وما یخزیک اللہ واللہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، تو یہ اسپیکٹ حضرت خدیجہ کا دیکھنا بہت ضروری ہے، اگر آپ یہ سیکھ لیں گی تو آپ اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسی زبردست مثال بنے گی کہ پھر مطلب ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ پہنچا دیں گی، ایک نام ہوگا ان کا، اور پھر ان کی وجہ سے آپ کا نام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔